میری والدہ ایک بات کہتی تھیں جو میں نے زندگی میں فالو کی ہے، وہ کہتی تھیں کہ اپنے سے اوپر نہ دیکھو، اپنے سے نیچے دیکھو. تمہیں آزمایا جائے گا تمہاری اولاد سے، تمہارے مال سے، تمہاری صحت سے، یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں کہا گیا ہے. اور جسٹ بیکاز کسی کے پاس پیسہ ہے تو ڈزنٹ مین کہ اس کی زندگی جو ہے وہ آزمائشوں سے بھری ہوئی نہیں ہے. انفیکٹ زیادہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، جو بھی کر سکتے ہیں آپ. یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کے لیے جو ہیں وہ ان کو پیسے دیں یا کچھ کریں، وہ کہ آپ پریپیئرڈ ہوں. اور پریپیئرڈ کے لیے ضروری ہے کہ یہ باتیں جو ہے اپنے ذہن میں اس کو ریپیٹ کریں. یہ تو ہر بندہ کر رہا ہے کہ اپنی وہ گاڑی لے لیجیے، میں نے یہ کیا وہ کہ بھئی آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے، آپ نے زندگی میں کیا کنٹریبیوشن کی ہے. کہ میں نے دیکھا کہ اچھا کام کرنے جائیں سنسیئرٹی سے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتا جاتا ہے. میری ایک بریف انٹروڈکشن میں آپ کو دیتا ہوں. میں نیو یارک میں کام کر رہا ہوں پچھلے تقریباً 25 سال سے. میں یہاں لاہور میں پلا بڑا تھا. اس کے بعد میں نے یہاں اسکول سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ایکچولی ایئر فورس جوائن کر لی. تو میں جی ڈی پی برانچ میں تھا ایئر فورس کی. اور اس کے بعد میں نے ایکچولی آپ لوگوں میں سے سب نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کیا ہوا ہے، یہ جو انڈیا کے ساتھ ہماری ابھی جنگ ہوئی ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہے ایئر وائس مارشل ایک اورنگزیب صاحب تھے جو بڑے پاپولر ہوئے. وہ میرے بچپن کے دوست ہیں، وہ میرے ساتھ پڑھے تھے اکٹھے اور ہم اکٹھے ایئر فورس میں گئے تھے. تو بلکہ میں ان کو ملنے جا رہا ہوں اگلے ہفتے اسلام آباد. تو میری یہ ایئر فورس کی بیک گراؤنڈ آئی نو وہ بہت بڑے ہیرو بن گئے، اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. تو ہم بھی اس چکر میں کیش کرا رہے ہیں کہ ہمارا دوست جو ہے وہ ہیرو بن گیا. ایک ہمارے یہ ہیرو ہیں، ایک وہ ہیرو ہیں. یہ ان کو یہ فلموں کے زیادہ ہیرو ہیں. اچھا، تو بہرحال جی بات یہ کہ مجھے فاؤنڈیشن سے بہت دلچسپی ہے اور میں بتاتا ہوں یہ بالکل رینڈملی جو ہے میری فاؤنڈیشن سے تعلق بنا. اور اس کا یہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آج سے کئی سال پہلے، تقریباً 7.5 سال پہلے میرا خیال ہے، اگر میں صحیح 2025 ہے، ہاں تقریباً 7.5 سال پہلے میں ایک بڑے مشکل وقت سے گزر رہا تھا پرسنل لائف میں اپنی. اور اس کنٹری میں بھی جہاں پہ زیادہ آپ کے جانے والے بھی نہیں ہوتے ہیں، یہ وہ بڑا پریشر ہے، ماں باپ بھی نہیں، کوئی نہیں ہے، تو بہت ڈیفیکلٹ پرسنل سچویشن سے گزر رہا تھا. تو اس میں جو تھا مجھے جو ہے وہ کسی نے ایک دن ایک ویڈیو بھیج دی شاہ جی کی. میں ان کو نہیں جانتا تھا، کچھ میں ان کا نام بھی نہیں پتا تھا، کچھ نہیں معلوم تھا. اور وہ ایک ویڈیو تھی جس میں شاہ جی جو ہیں وہ معافی کی بات کر رہے ہیں اور وہ جیل میں، کسی لاہور کی جیل میں وہ ایڈریس کر رہے ہیں قیدیوں کو. وہ جو انہوں نے باتیں کی وہ ایسے میرے دل میں جا کے لگیں کہ میں نے کہا یہ کون آدمی ہے. میں نے 1-2 دوستوں کو بھی بھیجا، پھر میں نے پتہ کرنا شروع کیا کہ یہ کون شخص ہے. تو معلوم ہوا کہ جی ان کا نام قاسم علی شاہ ہے. میں پھر یوٹیوب پہ گیا، میں نے ان کے چینل جو تھا وہ سبسکرائب کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ میڈیا کی کتنی پاور ہے. میں کئی ہزار میل دور بیٹھے ہوئے یہ کر رہا تھا. بہرحال میں نے پھر ان کے لیکچرز سننے شروع کر دیے اور میری زندگی جو تھی، وہ جو میرے پرابلمس تھے وہ میرے لیے آسان ہوتے گئے. یہ ایک ٹرو سٹوری ہے، تو اس میں آئی ہوپ کہ آپ اس سے انسپریشن لیں گے کہ زندگی میں فرسٹ آف آل اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ امریکہ چ رہندے ہو کہ لاہور چ رہندے ہو یا پشاور چ رہندے ہو، آپ کو ضرور چیلنجز آئیں گے. مگر اس طرح کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو اس طرح کی جو کاؤنسلنگ ہے، حالانکہ شادی سے میرا نہ ڈائریکٹلی تعلق تھا نہ کچھ تھا، مگر بہت سی ریئل لائف کے بارے میں جو ان کے سبق تھے اور اسباق تھے وہ میرے لیے بہت جو تھے کا اثر انداز ہوئے میرے پہ. اور مجھے لگا کہ جیسے آلسو ایک دم مجھے لگا کہ آسمان کے اندر ایک جو کالا آسمان تھا، بالکل ڈارکنیس تھی، اس میں کوئی روشنی آ گئی ہے. تو وہ ایک آلموسٹ میرے لیے ایک چینجنگ کہنا چاہیے اسٹیج تھا لائف میں، جب مجھے لگا کہ اچھا یار یہ اس طرح سوچنا چاہیے زندگی کے بارے میں. اب آپ یہ سوچیں گے میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں، آپ تو بالکل بچے ہیں ہمارے، مگر یہ کہ میرے لیے ایک بہت بڑا وہ ایک جو تھا امپیکٹفل تھا. اور پھر آپ ان کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اور کر رہے ہیں اور ان کی بات ایسے سن رہے ہیں جیسے روز عام لوگ سنتے ہیں. میرے لیے تو یہ بہت بڑا ایک آنر ہے. پھر خیر کیا ہوا کہ میں سنتا رہا. 2 سال میرا ان سے کوئی رابطہ کچھ نہیں تھا. میں ایک دفعہ لاہور آیا تو میرے ایک کزن ہیں، ان کا نام ہے حسان خاور. حسان خاور اس زمانے میں انفارمیشن منسٹر ہوتے تھے، میرے کزن ہیں. تو میں نے ان کو کسی لنکڈ ان پہ کسی کتاب کی رونمائی تھی، اس کی محفل میں دیکھا، کوئی ان کی فوٹو تھی اور جس میں شاہ جی ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ قاسم علی شاہ کے ساتھ دیکھتے ہو، آپ جانتے ہو ہمارے چھوٹا ہے کزن. میں نے حسان سے کہا تو اس نے کہا کہ ہاں آصف بھائی میں ان کو جانتا ہوں، میں ملا ہوں کچھ دفعہ. میں نے کہا آپ مجھے ان سے انٹروڈیوس کرا سکتے ہو؟ میں نے کہا، انہوں نے کہا ضرور. بس پھر اس کے بعد ہماری انٹروڈکشن ہوئی، میں یہاں آیا، پھر چل سو چل، اور تقریباً 3 سال کا عرصہ گزرا ہے. پر اب ہم ایسے ہیں جیسے بھائی ہوتے ہیں بالکل. اور پھر میرا یہ تھا کہ میں اس فاؤنڈیشن کے لیے کیا کر سکتا ہوں.
میں ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں. بیکاز جو الفاظ ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. جو ٹیچرز ہیں کنسلٹ یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ آپ کی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں ان کی فالوئنگ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب وہ بات کرتے ہیں اور آپ کی باتوں سے ٹچ کرتے ہیں. اور آپ کے اور ہمارے جو نبی تھے ان کے تو خیر بہت ان کے اعمال تھے, ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا اس سے پہلے, مگر اس کے بعد جو ان کے الفاظ تھے اور جو ان کی ٹیچنگ تھی اسی نے آپ پہ اثر کیا لوگوں پہ, اور جس طرح پھر ہمارا مذہب آگے چلا. تو میرا پھر یہ کہ تو یہ ساتھ جو ہے اب شاہ جی کے ساتھ بہت ریگولرلی ہے. انہوں نے ذکر کیا, میں نے بہت سے, میرا مقصد یہ ہے کہ اب اس فاؤنڈیشن کے لیے دروازے کھولوں پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر بھی. میں رہتا تو امریکہ میں ہوں لیکن میں پاکستان کے ساتھ بہت ان ٹچ ہوں. اس سال تو میرا یہ 8واں وزٹ ہے پاکستان. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو بتایا انہوں نے کہ میری مدر کا انتقال ہو گیا اکتوبر میں, تو میں 7 دفعہ آیا تھا اس سال صرف ان کو دیکھنے کے لیے. ان کو کینسر ہو گیا تھا لاسٹ دسمبر میں. تو میرا یہ تھا کہ کوئی زندگی میں ریگریٹ نہ رہ جائے. تو امریکہ سے آنا آسان کام نہیں ہے, کچھ بہت دور ہے, مگر الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا, توفیق بھی دی. تو شاہ جی کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہوں. میں جب بھی آتا ہوں ضرور ان سے ملتا ہوں ضرور. اور خیر ہماری وہ رہتی ہے واٹس ایپ پہ بھی. اب تو آپ کو پتہ ہے میڈیم آف کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا ہے. تو اس لیے میرا یہ ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ میں ان کی کیسے ہیلپ کروں. اور آپ سب لوگ جو ہیں, جو بچے ماشاءاللہ ادھر آئے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بیکاز یہ جو کام ہے یہ کام بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ, یہ کام ویسے حکومت کو کرنا چاہیے تھا اور گھروں میں بھی یہ کام ہوتا ہے, مگر یہ آپ بچوں کو, اسپیشلی آپ جیسے لائک بچوں کو اوپر اٹھانے کے لیے یہ جو چیزیں, یہ ایکسپوجر جو ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب میں پاکستان میں تھا ورسز امریکہ میں اور باہر کے ملکوں, میں نے بہت ٹریول کیا ہے اوورسیز, کئی ملکوں میں گیا ہوں اپنے بزنس کی وجہ سے, بزنس ٹرپس کی وجہ سے, اور ہر قسم کے لوگوں میں. یہ جو ہے نا, اس سے آپ کا دماغ بہت کھلتا ہے. آپ لوگ تو خیر اس جنریشن میں ہیں جہاں پہ سوشل میڈیا بہت اویلیبل ہے. آپ تو یوٹیوب کرتے ہیں تو فوراً کلک ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے. مگر اس کا نقصان یہ ہے کہ اب بہت سے, میں اور شہزاد اس سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے شاہ جی کے ساتھ لیکچر شروع ہونے سے پہلے, کہ یوٹیوب پہ لوگ دیکھ کے اور فیس بک پہ دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کی زندگی جو ہے وہ پرفیکٹ ہے. ایسا نہیں ہے بیٹا, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, ہم ایک بات کر رہے تھے کہ ان کے ایک جاننے والے ہیں شہزاد کے, اور وہ بھی ایک سینئر بینکر ہے لنڈن میں. تو مجھے بتانے لگے کہ یار وہ میں جب بھی جاتا ہوں ان کی میاں بیوی کی بہت سخت قسم کی لڑائی ہے. تو پر میں نے ان کو کہا کہ آپ کا فیس بک پہ تو بڑا وہ پرفیکٹ آپ کا وہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی فیس بک تو ایک آرٹیفیشیل چیز ہے, وہ تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے. تو اس وجہ سے آپ جو ہیں اس دنیا میں جب آپ آگے چل رہے ہیں, تو ایک تو یہ کہ مایوسی نہ کبھی دیکھیے گا کسی. میری والدہ ایک بات کہتی تھیں جو میں نے زندگی میں فالو کی ہے, وہ کہتی تھیں کہ اپنے سے اوپر نہ دیکھو, اپنے سے نیچے دیکھو. اگر آپ اوپر دیکھو گے نا تو ناخوش رہو گے. بیکاز امریکہ جو دنیا کا سب سے امیر ترین بھی انسان ہے نا, اس سے بھی ایک بڑا ایک ہوگا, کسی کے پاس کچھ اور ہوگا یار میرے پاس یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. تو یہ تو دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. اور ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا یہاں پہ اور شہزاد اور میں ہم بڑے ہو رہے تھے, تو اس زمانے میں ویلیوز جو تھیں وہ یہ تھیں کہ آپ کتنے آنیسٹ ہیں, آپ کتنے محنتی ہیں, آپ کی ویلیوز کیا ہیں, آپ کی پڑھائی لکھائی کیا ہے. یہ جو ہے اسی کو ویلیو کیا جاتا تھا. اب ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے جوتے کہاں سے پہنے ہوئے ہیں, آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے, کوئی سوال نہیں پوچھتا. مجھے یاد ہے کہ میرے دادا کہا کرتے تھے کہ جو رشوت لیتا ہے نا اس کو ہائی لائٹ کرو سوسائٹی میں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ غلط چیز ہے. مگر اب تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, وہ تو یہ کہ جی بس جس کا پیسہ ہے وہی کنگ ہے, وہی سب کچھ ہے. تو اس زمانے میں اور اس ماحول میں رہتے ہوئے مشکل ہے کہ آپ اس چیز کو اگنور کریں. رائٹ, آئی مین ہوتا ہی ہے کہ یار انسان ہے, اس کو مٹیریل چیزوں کی خواہش ہوتی ہے, اور ہونی بھی چاہیے. جب آپ ینگ لوگ ہیں تو ہونی چاہیے خواہش, اسی سے آپ آگے بڑھیں گے. تو مگر یہ کہ اپنے ساتھ کم از کم یہ ضرور یاد رکھیے کہ فیس بک کی زندگی جو ہے وہ بہت ٹیمپرری ہے. اپنے آپ کو دیکھیے, آپ کون ہیں, آپ کی زندگی کیا ہے, آپ کی زندگی کی ویلیوز کیا ہیں, آپ کی سچویشن کیا ہے. ہر ایک کی فیملی سچویشن ڈفرینٹ ہے, پھر ہر ایک کا دماغ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ دیا ہوا ہے. آپ کے کیا حالات ہیں, آپ کے لیے بیسٹ کیا چیز ہے, تو اس کے مطابق جو ہے زندگی گزاریں. یہ جو ینگ لوگوں کو ایک میں کہوں, آئی وش کہ مجھے کسی نے ینگر ایج میں یہ کہا ہوتا, بٹ ہمارے ہاں اس وقت یہ کلچر نہیں تھا. یہ کاؤنسلنگ اور یہ چیزیں یہ بعد میں آئی ہیں. یہ باہر کے ملکوں میں تو بہت ہے, ہر بندے کے پاس ایک کاؤنسلر ہے, تھراپسٹ ہے, یہ وہ بات کرتے ہیں.
وہ اچھا بھی ہے برا بھی ہے، بیکاز یہاں ہماری دوستیاں بہت گہری ہوتی ہیں. جیسے شہزاد میرے بہت کلوز فرینڈ ہیں، ہم آپس میں بھی کوئی اپنی پرسنل بات بھی جو ہوتی ہے، کوئی اپسیٹ ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. مگر یہاں پہ وہاں کے ملکوں میں جو ہے وہاں پہ لوگ زیادہ اپنی زندگی میں زیادہ مصروف ہیں، اور اس طرح کی دوستیاں نہیں ہیں جیسی ہماری ہیں. مگر وہ نہیں ہے، وہ ڈیپتھ نہیں ہے، وہ وارمتھ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کا ہر جو ہے وہ غم جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اس وجہ سے بھی وہاں پہ تھراپسٹ کی ضرورت ہے. مگر یہ کہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ زندگی میں آپ کو، اگر آپ بہت ینگ ہیں، آپ لوگوں کی ایج کیا ہوگی، 20 کے ہوں گے آپ، ایوریج 21 کے ہوں گے. میرے بیٹے کی ایج 21 کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ اسی کے 21 کے ہیں ماشاء اللہ. اچھا، میرے بیٹے کی ایج 21 ہے، تو اب 21 تو آپ میرے بچے ہوئے نا، بچوں کی ایج کے ہوئے. تو دیکھیں، یہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی اس دن یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے، بات یہ کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ جو ہے نا، یہ ایک نیم آف دا گیم ہے. یہ آئیں گے، یہ ہو نہیں سکتا نہ آئیں. زندگی از ناٹ اے اسٹریٹ لائن. تو مجھے آئی وش کہ مجھے 20-21 سال میں کسی نے بتایا ہوتا، بیکاز وہ جب اتار چڑھاؤ آنے شروع ہوئے تو پریپیئرڈ نہیں تھے مینٹلی، اور اس کی وجہ سے کچھ ری ایکشنز ایسے تھے، بیوقوفیاں ایسی کیں، یہ وہ بھی ٹھیک ہے، اس سے انسان سیکھتا ہے. مگر آپ یہ بات سنیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مذہب ایک بہت بڑا ایسٹ ہے کہ سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا تمہاری اولاد سے، تمہارے مال سے، تمہاری صحت سے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں کہا گیا ہے، پر لوگ سنتے ہیں مگر وہ نکال دیتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے، کہا ہوگا شاید، پتہ نہیں کبھی زندگی میں ہمارے لیے نہیں کہا، شاید کسی اور کے لیے کہا گیا ہے. مگر یہ کہ یہ آئے گی، کئی لوگوں کو آزمائشیں زیادہ آئیں گی، کئی لوگوں کو کم آئیں گی. ٹھیک ہے، یہ کوئی ضروری نہیں. کئی کو زندگی میں شروع میں آئیں گی، کسی کو بعد میں آئیں گی، کسی کو لیٹر ان لائف آتی ہیں. اور جسٹ بیکاز کسی کے پاس پیسہ ہے تو ڈزنٹ مین کہ اس کی زندگی جو ہے وہ آزمائشوں سے بھری ہوئی نہیں ہے. انفیکٹ زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ ویسے بھی جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس کے پاس زیادہ ذمہ داریاں ہیں، مگر اس کو زیادہ چانس ہے کہ وہ غفلت میں جو ہے اپنی زندگی گزارے گا، بیکاز اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. مگر میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ بہت سکون کی نیند سوتے ہیں، ورسز وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے. تو پیسہ از ناٹ ایوری تھنگ. پیسہ کمائیں، میں آئی ایم آل فار اٹ، میں خود بھی اس پہ بلیو کرتا ہوں، لیکن وہ یہ کہ حلال اور حق اور حلال کی کمائی سے کمائیں جتنا کر سکتے ہیں. اور یہ کہ ہاں، اس سسٹم میں کئی دفعہ آپ کو کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو کام کرانے کے لیے کرنا پڑتا ہے. کیا کریں، یہ ہمارا ایک سوسائٹی میں انفارچونیٹلی المیہ، یہ ایکچولی ہماری سوسائٹی میں خالی نہیں، کافی ملکوں میں، کافی دنیا میں اس کا ڈفرینٹ نام دے دیا. جیسے امریکہ میں اس کو ایک چیز ہے لابنگ، اس کو کہتے ہیں. تو وہ لابنگ یہ ہے کہ جی وہ ساری کارپوریشنز جو ہیں انہوں نے اپنے دفتر کھولے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لابنگ پہ خرچہ کریں. وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سارے ممبر پارلیمنٹ جو کانگریس کے اور سینیٹرز ہیں ان کو جا کے سپورٹ کرتے ہیں، ان کی کیمپین. تو وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ پیسے دے کے بس اس کا نام انہوں نے ٹیگ لگا دیا لابنگ. بہرحال تو یہ کہ ایک تو یہ کہ آپ تیار رہیں کہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں گے. ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں اچھا کئی قسمیں ہیں اس اپس اینڈ ڈاؤنس کی. ضروری نہیں ہے کہ وہ فائنینشیل اپ ڈاؤنز ہو، صحت کے معاملات ہو سکتے ہیں. سب سے بڑا میں کسی کو دعا دیتا ہوں تو یہی دعا دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں صحت دے، لمبی عمر دے، اور صحت دے، صحت کے ساتھ نمبر 1. بیکاز یو فائنڈ آؤٹ اوور ٹائم جب آپ میری عمر تک پہنچتے ہیں کہ یار صحت ہی ایوری تھنگ ہے، صحت کے بغیر کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ دیکھیں گے اللہ نہ کرے کوئی ینگ ڈیتھس ہو سکتی ہیں فیملی میں. ٹھیک ہے، کسی کا والدین چلا گیا، کسی کا کوئی بھائی بہن چلا گیا ہے، کسی کو معذور ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس طرح کی بھی آزمائشیں. تو کسی کا بچہ جو ہے وہ مینٹلی ڈسیبلڈ ہو گیا ہے، فزیکلی ڈسیبلڈ ہو گیا. تو اس طرح کے یہ چیزیں، مطلب میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کریئر کے علاوہ اس طرح کی ہرڈلز بھی آئیں گی. تو مگر یہ زندگی اسی کا نام ہے. بات یہ کہ ایز لانگ ایز دیر از لائف دیر از اسٹرگل. تو زندگی اوپر جائے گی نیچے آئے گی، اوپر جائے گی نیچے آئے گی، یہی نام ہے. مگر جو ضروری بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے سنسیریٹی سے اپنے لائف میں چلنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شاہ جی بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، جو بھی کر سکتے ہیں آپ. یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کے لیے جو ہیں وہ ان کو پیسے دیں یا کچھ کریں، وہ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں. کسی کو اگر وقت دے سکتے ہیں، کوئی لونلی ہے اس کو دیں پلیز. ٹھیک ہے، یہ آپ اپنی زندگی میں بلیو کریں. آئی ایم ناٹ اے جینیس بائی اینی اسٹینڈرڈ، کو بہت میں اتنا اسمارٹ انٹیلیجنٹ نہیں ہوں، پر اللہ نے میرے اوپر بہت کرم کیا ہے. اور آئی تھنک اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں جب کبھی کوشش کی، اوبیسلی ہم پرفیکٹ تو نہیں ہیں، انسان ہیں، کہ لوگوں کو جب کسی چیز کی ضرورت ہے یا ان کا دکھ ہے یا کچھ ہے اس کو بانٹیں. اور جہاں ہیلپ کر سکتے ہیں پیسوں سے وہ بھی کریں، جہاں نہیں کر سکتے ان کو وقت دے دیں.
ان کے لیے کوئی چھوٹی موٹی چیز کر دیں, کچھ بھی کر دیں. جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے نا تو کوئی اس کا ہاتھ بھی پکڑ کے, جب ہم کسی مسئلے میں گھرے ہوتے ہیں اور جب حالات خراب ہوتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے اتنی لائف میں خراب حالات چل رہے تھے, مگر اس میں شاہ جی کیا کر سکتے تھے وہ ایک یوٹیوب ویڈیو کے تھرو, مگر وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان آپ کو اس طرح کوئی انگلی پکڑ لیتا ہے, آپ کو سہارا دیتا ہے, ایک ڈائریکشن دکھا دیتا ہے, تو اس سے جو ہے نا آپ کا بہت حوصلہ بڑھتا ہے. تو اور دوسری بات ہے کہ اوبیسلی اللہ کے ساتھ جو ہے ان ٹچ رہیں جتنا بھی رہ سکتے ہیں, بیکاز یہ کہ اس کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے جائیں گے. تو آئی تھنک ایک تو یہ کہ سنسیریٹی بہت ضروری ہے, مگر اپنے لیے جو ہے نا بہت ضروری ہے کہ آپ جب اچھے حالات سے نہ گزر رہے ہوں, تو وہ شاہ جی جو پہلے کہہ رہے تھے وہ بڑا ضروری ہے کہ آپ پلیز شیئر کریں, آپ پلیز شیئر کریں اپنے لوڈ ونس کے ساتھ. یہ جو اندر کی جو ہے نا کہ میں برداشت کر لوں گا, برداشت تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا, صبر اس کو بھی ہمیں کہا گیا ہے, برداشت تو ہر اور چیز ہے, صبر اور چیز ہے, مگر صبر تو کرنا پڑے گا. مگر برداشت کی جو ہے یہ انسانوں کی لمٹ ہے کہ اگر بہت زیادہ اندر رکھیں گے تو پھر وہ ایک دن پھٹ سکتا ہے, اور اس سے بہت نقصانات ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ فزیکلی پھٹے, مگر یہ کہ آپ پھٹ سکتے ہیں کسی کے سامنے, آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے, اور یہ کہ آپ پھر اس ڈپریشن میں جا سکتے ہیں اگر آپ اندر بہت چیزیں رکھیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہم بڑے لکی ہیں, یہاں پہ جو دوستیاں یاریاں ہوتی ہیں, آپ کے جو پیار کرنے والے گھر والے ہوتے ہیں, وہ یوزلی کلوز, ہمارے بانڈز جو ہیں کلوز ہیں. آپ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ اپنا غم, اس سے جو ہے میرا اپنا پرسنل تجربہ بھی ہے, اس سے آپ لائٹ فیل کریں گے, لائٹر فیل کریں گے. دوسری بات یہ کہ آپ کو ڈائریکشن بھی مل سکتی ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, بیکاز ہمارے پاس جب حالات آتے ہیں, جب خراب آتے ہیں, تو ایک تو یہ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے اور کسی کے ساتھ کبھی اس طرح نہیں ہو سکتا. مگر آپ جب باہر نکلتے ہیں نا تو پھر آپ دوسری دنیا میں ملتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار میری تو زندگی اتنی خراب نہیں, ہاں ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے, اور زندگی میں مسئلے آئیں گے, یہ ہو نہیں سکتا کہ زندگی میں مسئلہ نہ آئے. آپ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں ابھی کچھ سالوں تک آپ کی شادیاں ہو جائیں گی, آپ کے بچے ہو جائیں گے, تو زندگی جو ہے وہ بہت اچھی خوشگوار بھی انشاءاللہ گزرے گی, بٹ مسئلے بھی ہوں گے. کئی لوگ خدا نخواستہ ڈیورسز ہوں گی, اور اس کے بعد بچوں کے مسئلے ہو سکتے ہیں, آپ کی اپنی صحت کے, آپ کے کسی کے ساتھ مسئلے ہو سکتے ہیں. تو اللہ نہ کرے, میری یہ دعا یہ ہے کہ اللہ نہ ہو, مگر یہ ایک ریالٹی ہے جس سے ہم جتنی جلدی ایکسیپٹ کر لیں وہ بہتر ہے. دوسری بات یہ کہ جب کبھی زندگی میں برے حالات آئیں تو پلیز ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں. حقیقت پسندی بڑی ضرورت ہے کہ آپ ایکسیپٹ کریں کہ ایسا ہو گیا ہے. نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مرضی کے بہت برعکس ہوا ہو, مگر بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. بیکاز یہ جو سب سے بڑی میں نے کرائسس میں چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے, کہ ایکسیپٹ کریں کہ واقعی ایسا ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کرائسس ہوتے ہیں نا, یہ ہوتے تو بہت تکلیف دہ ہیں, مگر یہ آپ کو بہتر بنانے کے لیے آتے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ انڈر لائنگ ایلیمنٹ ہے کہ وہ آتے اس لیے ہیں کہ آپ کو بہتر بنائیں. آپ کو پتہ ہے کہ انگلش میں ایک کہاوت ہے کہ what doesn't kill me makes me stronger. ٹھیک ہے, یہ ایک ریالٹی ہے زندگی کی, آپ کسی بھی جائیں گے. تو دوسری بات یہ کہ جب آپ کرائسس سے نکلتے ہیں نا تو یو آر مچ اسٹرانگر, آپ پھر اگلا کرائسس خدا نہ خواستہ فیس کر سکتے ہیں بہت بہتر سے, اور پھر یہ کہ آپ کی سوچ تبدیل ہوتی ہے. اچھا, کئی دفعہ ہوتا ہے کرائسس میں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو میرا بڑا سکا تھا, یہ کیسے ہو, اس نے میرے ساتھ کیسے کر دیا, یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو آپ کو بیٹریل بھی ہوگا انسانوں سے. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ کسی نے کہا تھا شاعر نے کہ کیا ہوا ایک بات پہ برسوں کے یارانے گئے, مگر اچھا ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو یہ آپ کے لیے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں. اب وہ رحمت کا چکر یہ کہ وہ رحمت ایسے اسٹریٹ لائن میں نہیں آتی ہے, وہ اس طرح آتی ہے کہ آپ کو توڑ کے وہ دوبارہ بنا رہی ہوتی ہے. تو اس میں کئی لوگ جو آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے, بلیو می وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا, لیکن آپ کو وقتی تکلیف بہت ہوگی, یہ میں آپ کو بتا دوں آف کورس. تو اس چیز کے لیے بھی تیار رہیں, اور اسی میں یہی صبر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ہم بڑے لکی ہیں, میں آپ کو بتا دوں اس معاملے میں. میں ہمیشہ سے اتنا زیادہ فیتھ میرا اسٹرانگ نہیں تھا, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. یہ جب میرے کرائسس آنے شروع ہوئے تو اس کے بعد سے میرا فیتھ اسٹرانگ ہوا. تو وہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب آپ کو لانا چاہتا ہے اپنی طرف یا اچھے راستے کی طرف لانا چاہتا ہے تو وہ آپ کو گزارتا ہے اس چیزوں سے, تو آپ کو بہتر انسان بنا رہا ہوتا ہے, مگر آپ کو پتہ نہیں ہوتا. میں اس لیے اپنی اگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں, میں نے ایکچولی خود یہ فیس کی ہیں. اور میں بتا دوں کہ شاہ جی کا بڑا رول ہے اس میں. ہم تو ملاقات تو ہماری بہت دیر بعد ہوئی اس کے, مگر یہ کہ میں حیران تھا کہ ان کے لیکچرز جو ہیں, اور آج بھی ہم بات کر رہے تھے, ہم ان کو آبویسلی فالو کرتے رہتے ہیں,
تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کے ریلیشن شپس کچھ چینج ہوں گے, آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہوں گے, ہو سکتا ہے کچھ ریلیشن شپس ختم ہو جائیں ہمیشہ کے لیے, کچھ ہو سکتا ہے کچھ تکلیفیں ہیں, اسپیشلی انسان کا لاس, کسی کی موت ہو جائے, کسی کو بہت بڑا لاس ہے, مگر یہ اللہ کا ڈیسیجن ہوتا ہے. مگر آپ کو پتہ چلے گا جب آپ 5 6 7 سال بعد پیچھے مڑ کے دیکھیں گے, جب کرائسس اوور ہو جائے گا, آپ کہتے ہیں اوہ تو بڑا اچھا ہوا. ٹھیک ہے اس میں تکلیفیں ہوں گی, یہ تکلیفیں تو پارٹ آف لائف ہیں, یہ ایسے ہی ہے, جب تک ہم زندہ ہیں یہ ہونی ہے. مگر یہ ہمارے امتحانات, آپ کو پتہ ہے زندگی ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے, تو یہ امتحانات ہوتے رہیں گے. مگر اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ پریپیئرڈ ہوں, اور پریپیئرڈ کے لیے ضروری ہے کہ یہ باتیں جو ہے اپنے ذہن میں اس کو ریپیٹ کریں. یہ نہیں کہ آج میں چلا گیا تو بس بات ختم ہو گئی, اس کو ریپیٹ کریں کہ یار اگر ہوا ایسا تو مجھے جو ہے نا, اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کرائسس کو ڈٹ کے فیس کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے ساتھ ایک انسان بھی ہو نا ساتھ کرائسس میں, یا آپ کا کوئی دوست ہے یار ہے, وہ بھی کافی ہے, آپ کو 10 لوگ نہیں چاہیے. اور ایکچولی جب آپ میری عمر تک پہنچیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی آپ کو ریئل فرینڈز 1 2 ہی چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو پورا خاندان نہیں چاہیے ہوتا. یہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے, آپ کے ساتھ ایک بھی بندہ ہو نا ساتھ. اور میں بتا رہا ہوں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بہن بھائی بھی آپ کو دھوکہ دیں, ایسی باتیں ہوں گی زندگی میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. مگر یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک ہمدرد ہوگا, اسی لیے بات چیت بڑا ضروری ہے. یہ جو بتا رہے ہیں, یہ بچہ جو ہے وہ 3 مہینے سے خاموش تھا, بالکل نہیں تھا. اور تو اگر آپ نے, دوسری بات یہ کہ یہ مینٹل ہیلتھ بہت بڑا یہ ٹاپک ہو گیا. سوشل میڈیا نے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا ہے, جو ہے نا وہ ہیومن ریلیشن شپس جو ہیں اس پہ کام نہیں ہو رہا اتنا. ہماری جیسی دوستیاں جو میں کبھی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں سوشل میڈیا کی ایج میں ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی. کچھ ہر لوگ جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں ٹائپ کرنے. یہ اوبیسلی بہت پاورفل ڈیوائس ہے جو فون ہے آپ کا. اینی وے, تو یہ میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ یار آپ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں, اور کوئی بات نہیں ہے. اچھا پھر یہ کہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ کرائسس کو ویسے ہی وہ ذرا ٹھہری ہوئی طبیعت کے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے نا وہ اتنے پریشان نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اب کئی لوگ جو ہیں وہ بہت ایموشنل ہوتے ہیں, ان ایموشنل لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور ایون ٹھہری میرے کے لیے کہ آپ کے ساتھ ایک کو بندہ ہو جس سے آپ وہ شیئر کر سکیں یہ چیز, اور آپ اس سے بھی سیکھیں گے, آپ ان کے دکھ سکھائیں, وہ آپ کے دکھ سکھائیں. تو اس لیے زندگی میں اپنی کوشش کریں کہ ایسے دوست, سہیلیاں, کوئی اپنے جو ہیں وہ آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, والدین بھی ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہیں یہ شیئر کریں چیزیں. اب مجھے پتہ ہے آپ ہر چیز تو نہیں شیئر کریں گے ان کے ساتھ, انسان کچھ چیزوں میں انکمفرٹیبل ہوتا ہے. اب اپنے ماں باپ کو کیا بتائیں کہ میرا فلانے پہ دل آ گیا ہے, اور مجھے اب ماں باپ تو جوتے نکالیں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں جب آپ کی ایج میں تھا تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ جی وہ فلانی جو ہے نا مجھے اس سے یہ انٹرسٹ ہے. انہوں نے پھر جو میرا حال کیا, وہ انہوں نے کہا کہ دوبارہ نہ گل کریں. تو پھر اس کے بعد اینی وے خیر ہم بڑے ہو گئے تو پھر وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں. مگر یہ کہ میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اب دوست یاروں کے ساتھ تو ڈسکس کرنا تھا ہم نے, تو یہ اس طرح کے غم ہلکے, جی وہ بھاگ گئی, کسی کی شادی ہو گئی, وہ اس کی بیٹی بچوں کا ماموں بن گیا ہوں, یہ وہ اس طرح کے یہاں پہ آپ پتہ ہے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. بہرحال یہ تو خیر مذاق کی بات ہے, مگر یہ کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. لوگ اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں. میں جانتا ہوں کسی کو, ہم جب بڑے ہو رہے تھے کہ انہوں نے وہ لڑکی جو تھی وہ کسی ہمارے ایک دوست میں انٹرسٹڈ, وہ دوست کی شادی کر دی. وہ انہوں نے کہا جی کہ بچپن میں پتہ نہیں وہ کزن کے ساتھ کیے ہوئے تھے, ہاں, تو وہ خودکشی کرنے لگی تھی. تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں. تو اور وہ مگر یہ کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اور جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ ایموشنز بہت ہائی ہوتے ہیں, آپ کی فیلنگ اسٹرانگ ہوتی ہیں, آپ اگریسو ہوتے ہیں, آپ میں بڑی ماشاءاللہ طاقت ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے نا یہ چیزیں یہ ریمائنڈ کراتے رہا کریں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی آپ نماز پڑھیں. کیوں نماز پڑھنے کا کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے تاکہ آپ برائی سے بچے رہیں. ٹھیک ہے, دن میں اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے, اور اس لیے کہا گیا ہے برائی سے بچے رہیں. تو اسی طرح یہی چیز بھی ہے کہ ایسی کہ جیسے آپ صبح میک اپ کریں یا دانت برش کریں. میں آپ کی طرف نہیں صرف کہہ رہا, باقی لوگ بھی, کوئی بات نہیں. لڑکے تو میک اپ نہیں, میرا خیال ہے آج کل تو لڑکے بھی میک اپ کرتے ہیں یار. میں کل وہ بال کٹوانے گیا تھا تو وہ مجھے بتانے لگا, وہ جو جس شاپ میں گیا تھا وہ کہنے لگا کہ جی وہ میں دولہے کو تیار کر رہا ہوں. میں نے کہا اس کو کیا تیار کر رہے ہیں تم نے؟ کہتا ہے جی وہ بھائی جان وہ اس کو آصف بھائی اس کو وہ فیشیل کرنا ہے, یہ کرنا ہے. میں نے کہا کہتا میک اپ, میں کہا میک اپ کرنا ہے؟ کہتا میں کہا کیڑے منڈے تو لب رہے ہیں. تو کہتا ہے جی آج کل ہوتا ہے, لوگ کراتے ہیں. تو خیر وہ میک اپ میرا خیر خواتین کی مطلب نہیں تھا, اشارہ ان کی طرف بھی تھا. تو یہ کہ وہ ایسے ہی جیسے آپ صبح دانت برش کرتے ہیں یا اٹھتے ہیں منہ کرتے ہیں یا نماز جو بھی کرتے ہیں صبح اٹھ کے,
تو اسی طرح آپ ان باتوں کو جو ہے نا کم از کم اپنے ساتھ لکھ لیں. کئی دفعہ ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے کوئی چیز لکھی ہو نا اور آپ اس کو بار بار پڑھیں یا ایسے ہی, جیسے میں کبھی کوئی میم دیکھتا ہوں نا اچھی, تو میں اس کو نا وہ فوٹوز میں کیپچر کر لیتا ہوں, اور ہر کچھ دن بعد ایسے ہی میں اپنی پرانی میمز کو دیکھتا ہوں کوئی دیر وقت, تو اس میں وہ بات دوبارہ ہو جاتی ہے. کئی دفعہ ہوتی ہے کہ وہ رچ جاتی ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ, تو بھول جاتا ہے نا انسان ہے, بڑے اور کام ہیں, بھاگ دوڑ ہو رہی ہے, پڑھنا لکھنا یہ وہ, ادھر گئے ادھر گئے. دوسری بات ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اتنی جو ہیں یہاں پہ بچیاں بھی آتی ہیں اس پروگرام کے لیے. میرے لیے یہ سب سے, میں نے بڑے لوگوں کو بتایا امریکہ میں جا کے بھی اور یہاں بھی جو جاننے والے ہیں, کہ میرے لیے جو سب سے بڑی خوشی ہے نا وہ میں جب اپنی قوم کی بچیوں کو دیکھتا ہوں اور یہاں پہ ان کو دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ بھی اس پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. میرا لاسٹ ٹائم جب میں نے 1 سال پہلے بات ہوئی تھی, ان میں سے کچھ بچیاں جو لاہور سے باہر سے آتی ہیں, میں بہت اس بات کو ایڈمائر کرتا ہوں, اور میں آپ کے ماں باپ کو بھی بہت کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ آئیں. یہ آسان کام نہیں ہے, اور یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ میں یہ ہمت ہے اور آپ میں یہ جذبہ ہے. بیکاز دیکھیں جی 50% سے زیادہ ہماری آبادی عورتیں ہیں, اور کل کو آپ نے مائیں بننا ہے, آپ نے اگلی جنریشنز کو رن کرنا ہے. تو اگر آپ لوگ خود نہیں اویئر ہوں گی, خود ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گی, تو آپ اپنے بچوں کو کیا بتائیں گی؟ تو آئی تھنک بیکاز ٹھیک ہے اب تو وہ زمانہ بھی آ گیا کہ عورتیں بھی کام کرتی ہیں, مرد بھی کام کرتے ہیں, مگر دا فیکٹ از کہ عورت کا بچے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مرد کا نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ لوگوں کی ٹریننگ کا مطلب ہے کہ آپ کی کاؤنسلنگ کا مطلب ہے کہ ہم قوم کو اٹھا سکتے ہیں, تو بیکاز اگلی جنریشن کو اٹھا سکتے ہیں. بیکاز ہمارے ہاں بہت سی ویلیوز جو ہیں جو تھیں جب میں بتا رہا ہوں کہ جب ہم تھے, وہ اب نہیں رہی ہیں یا بہت کم ہو گئی ہیں. تو جب اس طرح کے ادارے آتے ہیں اور آپ کو ایک کوڈ آف کانڈکٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور آپ کو ایک ڈائریکشن پرووائڈ کرتے ہیں, یہ قوم کے لیے بہت ہے. اور ہوپ فلی آپ اس سے جو آپ کے جو پیارے ہیں ان سے بھی جا کے, اپنی سہیلیوں سے بھی اور اپنے اور بھی اپنے دوستوں سے, اپنی بہنوں سے, آپ لوگ بھی جو مرد حضرات ہیں, ادھر لڑکے ہیں ماشاءاللہ, آپ لوگ بھی جو ہیں وہ شیئر کریں اپنی بہنوں کے ساتھ بھی, اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی, جو اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو اچھی باتیں سیکھیں پلیز لوگوں میں بھی بتائیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دینے لگا ہوں کہ کیا فرق پڑتا ہے کئی دفعہ. تو آپ کو بتایا جیسے میں نے کہ میری جو والدہ ہیں ان کا انتقال ہو گیا اکتوبر میں. میں اپنی امی کو روز فون کرتا تھا, ٹھیک ہے. تو مجھے کسی نے کہا یار تم روز کیوں فون کرتے ہو, کیا ان سے بات کرتے ہو؟ تو میں نے اس کو کہا کہ جی میں 2 ریزنس ہیں یہ کرتا ہوں. اور کئی دفعہ اوور ٹائم لوگوں سے ڈسکشنز ہوئی اس بارے میں, فرینڈز نے ایسے ہی کہا کہ وہ جی میں تو ہفتے میں 1 دن بات کرتا ہوں, امریکہ میں رہتے ہیں, دور رہتے ہیں. تو میں ان کو کہا کہ میں اس لیے بات کرتا ہوں, ضروری نہیں کہ روز ایک کوئی سٹوری ہو. ایک تو یہ کہ ایک تو فون کرنا آسان ہو گیا ہے, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان کو کہا میں اس لیے کرتا ہوں فون کہ ایک تو ان کا خیریت معلوم کروں روز, ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں کوئی بات ہوتی ہے گپ لگاتے ہیں ہم, اور دوسری اس لیے کرتا ہوں کہ زندگی میں ایک وقت آئے گا جب یہ آپشن اویلیبل نہیں ہوگی کہ میں انہیں کال کر سکوں, اور آج وہ وقت ہے. تو اس وقت میں کوئی ریگریٹس نہیں چاہتا ہوں مجھے کہ کاش میں نے, یہ جو کاش ہے نا یہ بڑی بری چیز ہے, یہ آپ کو لے بیٹھتی ہے بیکاز وقت دوبارہ نہیں ہاتھ آتا. تو میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ مجھے جب میری والدہ فوت ہوئیں تو میری ایک کولیگ تھی وہاں امریکہ میں, جس نے مجھے ایک میسج لکھا کنڈولنس کا, افسوس کا, جب اس کو پتہ چلا. اور اس نے کہا میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ آج سے کئی سال پہلے, میری پرانی کولیگ تھی, اب میرے ساتھ میرے لیے کام کرتی تھی ٹیم میں. اس نے مجھے کہا کہ آج سے کئی سال پہلے تمہاری اور میری ایک ڈسکشن ہوئی تھی جس میں تم نے مینشن کیا تھا کہ تم اپنی مدر کو روز فون کرتے ہو. اس نے کہا میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میری مدر کے ساتھ میرا ریلیشن شپ ٹھیک تھا, کوئی اتنا اچھا نہیں تھا, لیکن اس دن کے بعد میں نے تہیہ کیا کہ میں اپنی مدر کو روز فون کروں گی, ٹھیک ہے. اور آج میری مدر کے ساتھ بیسٹ ریلیشن شپ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ میں کرتی ہوں اس کانورسیشن کو جو تمہاری ساتھ تھی میری اور تمہاری مدر اور تمہارا ریلیشن شپ. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اتنا حیران ہوا, مجھے لگا کہ میں نے زندگی میں کوئی ایک چھوٹی سی اکمپلشمنٹ کر دی ہے. بکاز کام وام ٹھیک ہے, جو کریئر وہ بھی امپورٹنٹ ہے, مگر آپ لوگوں کو کیسے امپیکٹ کر سکتے ہیں. میں یہ اس لیے قصہ بتا رہا ہوں, میں نے کافی لوگوں کو بتایا کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کہہ رہے ہوں اس کا کسی پہ کیا اثر ہو سکتا ہے. اگر آپ ایک بھی بندے کو اپنے بات سے
اثر کر دیں اس کی زندگی میں اور کوئی ایسی پازیٹیو چینج آ جائے. آپ یقین کریں میں اتنا خوشی محسوس کرتا ہوں, مجھے کسی اور چیز میں اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ ایک ماں جو ہے وہ بڑی خوش ہوتی ہوگی روز بیکاز اس کی بیٹی اس کو فون کرتی ہے اور اس میں میرا ایک کنٹریبیوشن ہے تھوڑا سا کہ میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ ہاں میں یہ کرتا ہوں. تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, آپ کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کیا امپیکٹ کر سکتے ہیں اپنی بات سے, اپنے لیکچر سے, اپنی کہنے سے. تو یہ جو ہے میرا ایک کیا کہہ لیں ایک ہے فوکس ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی گزارنے کے لیے یہ 3-4 پرنسپلز جو ہیں وہ اپنے دماغ میں رکھ لیں. پلیز ڈس اپوائنٹمنٹس آئیں گی, ڈس اپوائنٹمنٹس آر اے پارٹ آف لائف, پر آپ جب بہت لو فیل کریں اللہ کو یاد کریں اور اپنے دوست کو فون کریں, کسی سے بات کریں, کسی سے بھی بات کر لیں. اور یہ کہ اور یا رو لیں, رونے سے بھی انسان جو ہے بہتر فیل کرتا ہے. تو مگر یہ کہ بیسٹ ہوگا کہ کسی کے ساتھ مل بیٹھ کے رو لیں, وہ زیادہ آسان ہوتا ہے. ایسی طرح دوسرا بھی جو ہے وہ یہ ہم سب کی یہ ایک نیڈ ہے لائف میں, اور یہ ضروری نہیں کہ یہ آپ کا ہسبینڈ ہی ہو یا آپ کی وائف ہی ہو یا آپ کا کوئی بہن بھائی ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کہ شہزاد میں چاہوں گا آپ بھی یہاں پہ ہیں, آپ ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس ہے, آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہیے اس آڈینس کے لیے؟ جی اس کے بعد اگر آپ کچھ کہنا چاہیں یہاں پہ. نہیں شہزاد وڈائٹ صاحب جی. آسم نے کہا کہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے کہ بھئی لوگ انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ یا دوسری ویب سائٹ پہ بڑی چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں یار ان کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے جو. تو لیٹس ناٹ کمپیئر یور سیلف ود ادر پیپل. جو آپ کی زندگی ہے وہ آپ کی زندگی ہے, اور آپ نے فوکس کرنا ہے کہ اس کو آپ کیسے بہتر بنائیں. ایز یو سیڈ کہ بھئی اب نیو یارک میں کئی بینکر دوست ہیں یا بزنس مین جن کی سیلری کوئی ملین ہے, 2 ملین ہے, کسی کی 5 ملین ہے, کسی کی 10 ملین, تو دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. تو یو ول آلویز ٹرائی فار مور کہ بھئی میرا بھی ہو جائے ایسا. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں, ہر بندے کے ڈفرنٹ سرکمسٹانسز ہیں. تو جسٹ ٹو ایڈ کپل آف تھنگز, ایک تو انشاءاللہ یو ہیو مائی نیم, اور اگر آپ لنکڈن پہ مجھے چاہے ایڈ کر لیں, آئی کین بی اینی ہیلپ ان ٹرمز آف جاب سرچ, اور ان ٹرمز آف اگر میں بھی اپنے بلکہ نیو یارک سے, لندن سے, دبئی سے جو بھی اسپیشلسٹ آئیں گے آئی ٹی کے, فائنینس کے, بزنس کے, اے آئی کے, فیو فرینڈس فرام مائکروسافٹ, میک شیور کہ دے کم نیکسٹ ٹائم اور آپ جی لیکچر دیں. تھینک یو. بٹ اوور آل تھینک یو شہزاد. میں نے کہا سنس آئے ہوئے ہیں تو چلے ان سے بھی 2 باتیں سن لیتے ہیں. اچھا جی, میرا خیال ہے کہ میں نے کافی باتیں کر لی ہیں, اب کوئی کویشچن آنسر سیشن کریں. اب آپ کو جو ہے نا کھل کے بات کرنی ہوگی میرے ساتھ, ٹھیک ہے؟ پلیز بتائیے آپ کیا کرتی ہیں. ماشاء اللہ. اسکیماز کے اوپر ہے کہ کس طرح سے ایک فیملی ٹو فیملی آپ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ایک فیملی ٹو فیملی آتی ہے اور بچوں تک جاتی انسٹیل ہو جاتی ہے, پھر وہ بچے اپنے بچوں کو بتاتے ہیں. ٹھیک, جیسے آنر گیننگ کی بات ہے, کیسے فیملیز کے ذریعے آتی ہے. تو میرا یہ کویشچن تھا, آپ بزنس مین ہیں, آپ سے پہلے جو جنریشن ہوگی اس کے پاس اتنا ویلتھ نہیں ہوگا جتنی آپ کے پاس ویلتھ ہے, تو ہے ایسی بات کی نہیں؟ جی بالکل. یعنی آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بچوں کی تربیت کے ریلیٹڈ ہے کہ کس طرح سے آپ ایز اے ویلتھی پرسن ہو کے بچوں کی تربیت کس طرح سے کریں کہ وہ ٹھیک ہے. اچھا یہ بالکل تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. یہ آپ نے بڑا یہ کلمیہ ہے تھوڑا سا, جب آپ کے پاس ہمارے ماں باپ جو تھے, میرے والد صاحب نیشنل بینک میں کام کرتے تھے, اچھی جاب تھی یہ وہ, مگر کوئی ایسے ہم کوئی امیر لوگ مڈل کلاس تھے اس زمانے میں. مڈل کلاس میں ٹھیک ہوتا تھا سب, ٹھیک ہے. میرے فادر وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ریٹائر ہوئے, وہ سب ٹھیک تھا. ہم نے اچھی زندگی گزاری, مگر یہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس کوئی بہت پیسہ تھا, کوئی ایسا نہیں تھا. میں آپ کو پہلے یہ بھی بتا دوں کہ میں امریکہ گیا, پر میں ایم ناٹ ون آف دوز کے صرف جو HSN کالج میں پڑھے تھے اور وہاں سے پھر ابا جی نے جو ہے وہ لمبی چوڑی جو ہے وہ ڈالرز بھیجے, ساتھ چلے گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں یہاں پہ میں نے بتایا کہ میں او لیولس کر کے میں چلا گیا تھا GDP میں, اس کے بعد میں آیا. میرے چچا رہتے تھے وہاں پہ امریکہ میں, تو انہوں نے مجھے یہ آپشن دی کہ تم آ سکتے ہو. تو میرے پاس جو تھے جب میں گیا تھا یہاں سے, میرے فادر بہت اچھے پیسے بناتے تھے, مگر ڈالرز میں کنورٹ کر کے اور بھجوانا کسی کو, وہ یہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے, ٹھیک ہے. تو میں نے پھر وہاں پہ جو تھی کچھ چچا سے ہیلپ ہوئی, اور پھر میں روز ہر ہفتے جو ہے تقریباً 18-20 گھنٹے کام کرتا تھا ایک ریسٹورانٹ میں, تاکہ اپنے جو ہے وہ خرچے پورے کر سکوں. اینڈ دیٹس ہاؤ آئی وینٹ ٹو دی یونیورسٹی. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی جو تھا وہ کیا کہتے ہیں سونے کا چمچ لے کے میں منہ میں پیدا نہیں ہوا تھا. ہاں ٹھیک ہے, پیسے تھے, ایسی بات نہیں ہے,
میرے پاس میں آپ کو صرف بتا دوں, میں جب امریکہ گیا تھا میرے پاس $200 تھے اپنے, دیٹس اٹ, یہ ایک فیکٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, باقی وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا ہے اور بڑا کچھ ہے. ہاں, اب بچے ریز کرنا اس طرح کے انوائرمنٹ میں نیو یارک سٹی میں رہتا ہوں, آبویسلی ان کلچرز میں وہاں پہ لوگوں کے پاس بڑا پیسہ شیسا بھی ہے, یہ وہ سب کچھ ہے, الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں. لیکن یہ کہ ہاں بچوں کو ویلیوز دینا اس طرح کی سوسائٹی میں بہت ڈیفیکلٹ ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں زیادہ ڈیفیکلٹ ہے یہ کام, بیکاز اس کی وجہ یہ کہ وہاں ابھی بھی کام کی بہت ویلیو ہے. وہاں پہ جو ملینئر بلینئر ہے اس کا بیٹا, آپ نے دیکھا ہے وارن بفٹ نے اور یہ مائکروسافٹ والے, انہوں نے ساروں نے کہہ دیا کہ جو ان کی ویلتھ ہے وہ کوئی 99% ویلتھ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی فلانتھروپی کے لیے. انہوں نے کہا ہم نے بچوں کو نہیں دینی, اپنی بچوں کو ایک حد تک دیں گے بس, دیٹس اٹ. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو کلچر ہے نا, جو آپ کا سوال ہے, وہ یہاں کے لیے زیادہ ٹف ہے. بس یہاں پہ جو پیسہ آ جاتا ہے, ایک تو یہ کہ وہ بچے جو ہیں اسپوائل ہو جاتے ہیں زیادہ تر کیسز میں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے. وہ کہتے ہیں ایزی کم ایزی گو, وہ جن کے پاس ذرا ایزی آیا ہے نا, انہوں نے ادھر سے مار لیے ادھر سے مار لیے پیسے, یہ وہ ان کے لیے. اور پھر یہ کہ ان کے بچوں کو شروع سے ایک سپیریورٹی کمپلیکس شروع ہو گیا ہے کہ جی میں تو بہت بڑی چیز ہوں, میرا باپ بڑی چیز ہے, میں اپنے باپ کی گاڑی چلاؤں گا. میں دیکھتا ہوں ڈیفینس میں ہم رہتے ہیں, وہ 100 میل کی رفتار سے جا رہا ہوتا ہے اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں جی ابے دی گاڑی پھڑی ہوئی ہے تو میں تو کنگ ہوں اس اسٹریٹ کا. تو یہ انفارچونیٹلی ہمارا بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا. وہاں پہ کم ہے, وہاں بھی ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ان کو وہاں پہ کہتے ہیں جو بہت زیادہ ان کے پاس پیسے, ان کو کہتے ہیں ٹرسٹ فنڈ چلڈرنس, میننگ ان کے وہ ٹرسٹ فنڈ بنائے ہوئے ہیں اور وہ بس پیرنٹس نے ان کو کر دیا. پر وہاں پہ ابھی بھی یہ ویلیوز ٹیچ ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں, بیکاز وہاں پہ جو ہے نا لوگ کیئر کرتے ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہے, پر اس طرح نہیں ہے جیسے یہاں پہ ہوتا ہے کہ پیسہ ہے تو آپ خدا ہیں, ایسا نہیں ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. لوگ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار ہماری یہ ویلیوز ہیں, ہمارا یہ ہے, اور وہ بڑا پرائڈ لیتے ہیں اپنی بیک گراؤنڈ میں. یہ دیکھیں نا, یہ ملک ایسے نہیں آگے چلے گئے. ہم گالیاں دیتے رہتے ہیں کہ خدا غیرت ہو فلانا ہو یہ وہ اس کو, مگر یہ ملک ایسے نہیں چلے گئے آگے. ان لوگوں نے بہت محنت کی ہے, ٹھیک ہے. آج ہم فار ایگزامپل جوز کی بھی بات کرتے ہیں, اسرائیل کی بات کرتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی, اور میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے وہاں پہ, ہر نیشنلٹی ہر ریلیجن کے, اتنی ایجوکیشن ان کی جوز کی جو کمیونٹی میں ایجوکیشن کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. تو وہ بچے جو ہیں وہ آگے بڑھیں, ایسے نہیں ان کو پلیٹ میں نہیں کسی نے ہاتھ میں رکھ کے دیا. یہ لوگ اپنی اکمپلشمنٹ کی وجہ سے وہاں پہنچے ہیں, اپنی محنت کی وجہ سے پہنچے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پہ ابھی بھی یہ ویلیوز ہیں, کم ہو رہی ہیں وہاں بھی, میں بھی آپ کو بتا دوں. مگر یہ کہ یہاں پہ تو انفارچونیٹلی جو پیسے والا ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی, چلیں باپ اکمپلشڈ ہے اس کے پاس پیسہ ہے, پر انفارچونیٹلی وہ جو بیٹا ہے وہ بھی اسی طرح بیہیو کر رہا ہے. اور یہاں انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ کسی نے گاڑی مار دی, کسی نے رات کو یہ کر دیا وہ کر دیا. میں نے اخبار پڑھتا ہوں پاکستان کی آن لائن تو پتہ چل جاتا ہے. تو ہاں یہ ایک بہت بڑا ڈیفیکلٹ ہے, اور آئی تھنک اس پہ بات ہونی چاہیے سوسائٹی میں. ہماری لوگ سوسائٹی میں بات اس پہ کرتے نہیں ہیں. مے بی ان میں سے کچھ فیملیز جو اکمپلشڈ ہیں ان میں سے جو ہیں اسپوکس پرسن ٹائپ لائے جائیں, اس طرح کے لوگ لائے جائیں جو ایک رول ماڈل بنے ان لوگوں کے لیے جو کہیں ہیں. بیکاز ہوتا یہ کہ یہاں پہ آتے ہیں لوگ, پھر ان کے بچے جو ہیں وہ بزنس میں چلے جاتے ہیں, ان کی کوئی اپنی اکمپلشمنٹ کوئی نہیں ہوتی ہے, اور وہ بس یہی ہوتا ہے کہ جی والد صاحب نے کمایا ہے تو میں یہ ہے وہ ہے, اور لوگ ایزی وے آؤٹ لے لیتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا یہ کلچرل مسئلہ ہے. اب وہ کیسے صحیح ہوگا میرا خیال ہے کہ بڑا چیلنجنگ ہے. اس کے لیے ماں باپ کی پریپریشن ہونی چاہیے. اس کے اندر جو ماں باپ ہیں ان میں یہ ویلیوز ہوں گی تو وہ آگے دیں گے. اگر انہوں نے گھر میں نہیں بتایا تو وہ بچوں کو کیسے پتہ چلنا ہے, وہ تو پھر وہی ایکٹ کریں گے. وہ نوکروں کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتے ہیں. میں نے تو یہاں پہ دیکھا ہے عجیب عجیب لوگ اس طرح بدتمیزی کرتے ہیں اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو کوئی تکبر اور ان کو کوئی جو ہے خوف خدا نہیں ہے. پتہ نہیں کس طرح کی وہ راستے پہ چلے ہوئے ہیں. تو یہ ہیں چیلنجز ہیں, مگر اچھے لوگ بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, اچھے لوگ بھی ہیں. تو میں اگر ان میں سے اچھے لوگ اوپر آ جائیں, اور وہ اس کو دیکھیں, میڈیا تو اتنا پاورفل ہے. میرا خیال ہے آپ جیسے لوگ جو اس طرح سائیکالوجی پہ آپ کوئی پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کریں, اور پوڈ کاسٹ میں اس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو یہ دیکھیں, آپ ماشاءاللہ جی سی یو میں پڑھتی ہیں, بہت زبردست یونیورسٹی ہے. تو یہ کہ آپ جیسے لوگ جو اوپر آئیں اور یہ بات کریں سوسائٹی میں, یہ بات اس کو مینشن کریں تاکہ یہ ہائی لائٹ ہو. ہم جانتے ہیں سب اس بارے میں, پر ہائی لائٹ کم ہی ہوتی ہے.
تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے ایز سٹیزنز آف پاکستان اینڈ ایز کہ آپ ان چیزوں کو اٹھائیں, اسپیشلی جو آپ پڑھ رہی ہیں سائیکالوجی پڑھ رہی ہیں, وہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں. تو میں یہ آسان نہیں ہے, بٹ وہ یہ کہ آپ ایجوکیٹ کریں گی اگر لوگوں کو, اور آپ اس طرح کی آپ ان مدرس کو لے کے آئیں, اچھی فیملیز میں سے اکمپلش لوگوں کو بلائیں, تاکہ جب لوگ دیکھیں گے نا کہ بڑے لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو پھر چانس یہ ہے کہ وہ اس پہ فوکس کریں گے. تو یہ پھر میں وہی بات کہتا ہوں کہ دیکھیں عورتیں جو ہیں ان کا کام بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز انہوں نے اولاد کو ریز کرنا ہے, ان کی جو ویلیوز ہوں گی وہ اس میں جائیں گی, چاہے اور فادر کو بھی ساتھ ساتھ لینا پڑتا ہے. اب ہم ڈفرینٹ دنیا میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پہ عورتیں بھی انوالوڈ ہیں پروفیشنلی, ان کا اپنا دماغ بھی یوز ہو رہا ہے. وہ زمانہ چلا گیا کہ جی تم چپ کرو میں بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو کنسٹرکٹیو, یہ نہیں کہ آپ لڑ کے ان سے بات کریں, مگر یہ کہ یہ آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ. اور اس سوسائٹی میں جو مسئلے ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز ہماری سوسائٹی بالکل اس طرف جا رہی ہے جو آپ نے بات کہی ہے ابھی. اور یہ آج کا مسئلہ نہیں, پرانا مسئلہ ہے, پر اب بہت بڑا ہو گیا, بیکاز بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے. کچھ بہت آسانی سے پیسہ آ گیا ہے, کنہیں کے پاس واقعی لیجٹمیٹ طریقے سے آیا ہے, پر کچھ لوگوں کے پاس جو ہے وہ ادھر کا اوپر کا پیسہ ہے. تو وہ اس طرح کے لوگ جو ہیں پھر اس وجہ سے ان کے بچے بھی آگے سے, بیکاز ان کی اپنی ویلیوز نہیں ہیں یہ, تو انہوں نے بچوں کو کیا ویلیوز دینی ہے. بہرحال آئی ڈونٹ نو میں آپ کا آنسر کر سکا ہوں یا نہیں کویشچن, بٹ یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو پبلکلی اس کو بات کریں اس پہ. ہاں جی جی جناب. محمد الیاس. ہاں جی. میں پنجاب یونیورسٹی بزنس ایجوکیشن کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. تو کویشچن یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے بتایا کہ ہم سوسائٹی میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں. جی. ہوتا یہ ہے کہ اگر میں اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے اپنا رول پلے کر رہا ہوں تو آئی ایم ناٹ گیٹنگ دیٹ کائنڈ آف اپریسیشن. کل کو جب کمپٹیشن میں جاتا ہوں, لائک میں نے ایم ڈی کیٹ کا وہ دیا, پیپر دیا, تو آگے سفارشی پھر آگے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں محنت کر کے بھی آگے نہیں جا پا رہا, تو میں وہ 2 نمبر طریقہ استعمال کروں گا. تو اس کا تھوڑا سا بتا دیں کہ اس کا کیا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آف کورس یہ ہماری سوسائٹی کی یہ بہت بڑی فرسٹریشن ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ کا خیال ہے کہ باہر کے ملکوں میں سسٹم پرفیکٹ ہے تو ایسے نہیں ہے. وہاں بھی چیزیں بڑی ہوتی ہیں, ذرا پردے کے پیچھے ہوتی ہیں, تو یہاں پہ ذرا کھل کے ہوتی ہیں اور یہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں. تو ہر جگہ فیوریٹزم چلتا ہے, ٹھیک ہے, مگر وہاں پہ میرٹ بھی دیکھا جاتا ہے. فیوریٹزم اور میرٹ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پیور نکمے کو فیوریٹزم کر دیا جائے, ہاں میرٹ ہے تو چلو کسی نے تو آگے بڑھنا ہے نا, اس کو کر دو آگے. یہ پسند ناپسند وہاں بھی ہوتی ہے بائی دا وے. تو ٹھیک ہے, آپ ڈس اپوائنٹمنٹ میں ہیں, تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو آپ میں کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ آگے نہیں آ رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو ٹرائی کریں ڈفرینٹ چینلز سے, ٹھیک ہے. کیا کوئی ایسا ہے چینل اور جس کے تھرو آپ آگے آ سکتے ہیں. ریئلسٹکلی بھی بات کرنی چاہیے نا. اگر آپ کو لگے کہ یار میں تو بالکل ہی نہیں آ سکتا اس چینل میں آگے, میرے لیے ناممکن ہے, تو پھر کوئی اور راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کہ اب تو آپ کو پتہ ہے آن لائن جابز بھی ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جہاں آپ سوچ سکتے ہیں. دیکھیں میں منع نہیں کرتا ہوں لوگوں کو باہر بھی دیکھیں, باہر کی اپرچونیٹیز بھی دیکھیں آپ. کچھ پتہ نہیں ہے, ایک تو یہ کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے برتھ ریٹس بڑے لو ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی ورک فورس جو ہے نا وہ شرنک کر رہی ہے. تو آپ کوئی لینگویج سیکھ لیں کہیں اور سے. میں بتا رہا ہوں کہ جاپان میں جیسے بہت شرنک ہو گئی ہے پاپولیشن, وہاں پہ لوگوں کی ضرورت ہوگی, پر وہاں پہ لینگویج بہت بیریئر ہے. چائنا ہمارے ساتھ ہے, اس کی بھی, چائنا کی بھی آپ کو پتہ ہے 1 چائلڈ پالیسی رہی ہے اتنے سال, وہاں بھی بڑا مسئلہ ہے ڈیموگرافکس. امریکہ, ویسٹرن یورپ سب کی ڈکلائنڈ ہے برتھ ریٹ. ہمارے ہاں تو فیوریٹ پارٹ ٹائم یہی ہے کہ جناب 6 بچے تھے 8 بچے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہ ہماری تو قوم جو ہے ماشاءاللہ اس بارے میں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر یہ کہ یہ بھی بات آپ کو بائی دا وے سوچنی چاہیے, کیونکہ آگے کی یہ بھی ہیں کہ بچے جو ہیں ان کو آپ ریز کر سکیں, ان کو اچھے طریقے سے ان کی اچھی خیال رکھ سکیں. تو یہ بھی ایک آپ کو سوچنا چاہیے, بجائے کہ ہم بس آنکھیں بند کر کے کہیں کہ جی ماشاءاللہ میرے 6 بچے ہو گئے ہیں 8 بچے ہو گئے ہیں, اور پھر آپ خاندان میں لوگوں کے ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہو رہے ہیں. ہاں جی, تو میں بولیے پلیز. سر اصل میں ایوری ون آف اس جو بھی بیٹھا ہوا ہے, ہر ہم میں سے یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کروں, سوسائٹی کے لیے کوئی فائدہ پہنچاؤں. لیکن جو حالات چل رہے ہیں, لائک جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم اس پوزیشن پہ جو کیپیبل ہوتے ہیں کہ ہم کچھ کر سکیں کسی کے لیے, تو ہمیں وہ اپارچونیٹی اگر ملتی بھی ہے تو وہ اس حساب سے نہیں ملتی, وہ ویسٹ ہو جاتی ہے. یا پھر ہمیں وہ چانسز ایسے دیے جائیں جس طرح آپ باہر یو ایس میں ہیں, لائک
ہم کسی باہر کے ملک میں جائیں, وہاں پہ پہلے اپنے آپ کو منوائیں, یا اوور آل اس طرح سے کوئی رول پلے کریں, کیونکہ جو ریئل لیڈرز, یوتھ لیڈر ہیں اس ٹائم, ان کا اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا, بلکہ جو دوسرے دو طریقے سے آگے آتے ہیں وہی ٹاپ پہ جا رہے ہیں. یار یہ ہمارے ہاں جب میں یہاں پہ تھا تب بھی یہاں ایسا ہی تھا, تو اب زیادہ ہو گیا ہے, تب بھی ایسا ہی تھا, تو یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے پاکستان میں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ معاشرے کو اس وقت ہیلپ کر سکتے ہیں جب آپ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ معاشرے کے بارے میں ضرور سوچیں, بٹ پہلے اپنے بارے میں سوچیں, بیکاز آپ اس کیپیبل ہوں گے تو پھر آپ جو ہیں وہ سوسائٹی میں ڈفرینس کر سکتے ہیں. لیکن جو میں بات کر رہا تھا نا کہ آپ لوگوں میں ڈفرینس, وہ ڈفرینس یہ کہ آپ اپنے ملنے جلنے والوں میں ڈفرینس کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے جو ہے وہ چبرجی میں کھڑے ہو جائیں اور تقریر کریں اور کہیں کہ جی میں تو ساری دنیا کا جو ہے غم اپنے دل میں رکھتا ہوں اور میں یہ آپ کے لیے کر سکتا ہوں, وہ کر سکتا ہوں. تو آپ پہلے اب یہ اسٹیج بڑی کرٹیکل ہے کہ اگلے کچھ سال آپ اپنے پہ فوکس کریں, اپنے پہ فوکس کریں, اپنی زندگی آگے لانے کی کوشش کریں. اسٹوڈنٹ لیڈرشپ چلتی رہے گی, آپ لیڈر ہیں انشاءاللہ, آپ میں سے ہی لیڈر نکلیں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ لیڈر ہوں کہ ایم این اے ہوں, وہ یہ بھی کمیونٹی لیڈر بھی ہو سکتے ہیں. تو اچھے کام کرنے والے بھی لیڈر ہیں میرے اپنی زندگی میں. آپ کسی کو اچھا راستہ دکھا سکتے ہیں, وہ بھی لیڈرشپ ہے. لیڈرشپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پوری شہر کو جو آگے لے کے جائیں گے. وہ اشفاق صاحب تھے, اشفاق احمد صاحب بڑے ایک انٹلیکچوئل تھے پاکستان میں, ان کا انتقال ہو گیا ہوا ہے آپ سے پیدا ہونے سے پہلے میرا خیال ہے. تو وہ بڑے زبردست, اور ان کی جو وائف تھیں بانو قدسیہ, وہ بڑے اچھا آپ جانتے ہیں, تو وہ بڑی زبردست, آئی تھنک شاہ جی نے ان کے ساتھ وقت اسپینڈ کیا ہوا ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یار سارے شہر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر بندہ عبدالستار عیدی نہیں بن سکتا. آپ صرف ایک کی زندگی اگر تبدیل کر دیں, میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ایک چھوٹی سی بات کسی کو کہی تھی, میرے نزدیک وہ چھوٹی بات جو تھی اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ کوئی اچھا کام ہو گیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے چاند تک پہنچ گیا وہ, یا اس نے ایلون مسک کے ساتھ کوئی نئی ڈیل سائن کر لی, ٹھیک ہے. تو یہ کہ ہاں اللہ کرے بڑی چیزیں بھی ہوں, ایم ہائی, آپ ایم ہائی کریں گے تو تبھی کو بات بنے گی. بات یہ کہ یار ڈسکریج نہیں ہونا, بات وہی ہے کہ ٹھیک ہے مایوسی گناہ ہے. کئی دفعہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک چیز ٹرائی کرتے جا رہے ہیں, وہ نہیں ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. یہ بھی ہے. تو یہ بھی سوچیں کہ جسٹ بیکاز مائنڈ بنا لیا ہے, لیکن اگر بار بار وہ چیز نہیں ہو رہی ہے ڈسپائٹ آپ کی بیسٹ ایفرٹ کے, اور اللہ سے دعا کرتے رہیں, اس کا مطلب ہے پھر آپ کے لیے وہ صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ مے بی دیر از سم تھنگ ایلس یو نیڈ ٹو ڈو, وہ راستہ کچھ اور ڈھونڈیں. تو یہ نہیں ہے کہ بس سوچ لیا اور نہیں ہو رہا اور بس یہ غلط ہے, اور نظام تو غلط, نظام میں بہت مسئلے ہیں, مگر اسی نظام سے آپ نے اوپر اٹھنا ہے, اور آپ اٹھ سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے یار. بڑی سٹوریز ہیں یہاں پہ پاکستان میں, کوئی ایک بندہ نہیں ہے. تو میں بھی امریکہ گیا تھا, میں کسی کو نہیں جانتا تھا. میں نے آپ کو بتایا میرے پاس $200 تھے, تو میں کسی کو, جہاں میں آج کام کر رہا ہوں, میں کسی کو نہیں جانتا تھا. ہم شہزاد کسی کو نہیں ہم جانتے تھے, ہم کسی انڈسٹری میں نہیں جاتے تھے. وہاں پہ خیر اللہ کا شکر ہے محنت کی, راستے کھلتے گئے. لک, ایک میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ لک اور قسمت جو ہے نا بہت پارٹ پلے کرتی ہے. میں نے یہ بات یاد رکھیں, جسٹ بیکاز یو آر ویری انٹیلیجنٹ, ویری اسمارٹ, ڈزنٹ مین کہ آپ ہی سب سے کامیاب ہوں گے. میں نے بڑی کامیابی لوگوں کی, ان لوگوں کی بھی دیکھی ہے, فائنینشیل کامیابی کی بات کر رہا ہوں, جو اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں تھے بٹ کوئی نہ کوئی راستہ مل گیا, ان کو اپرچونٹی مل گئی, لک مل گیا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کا ایونچوئل گول یہی ہونا چاہیے کہ جی میں, ہاں گول ہونا چاہیے آپ ٹاپ پہ پہنچیں, مگر اس بات سے فرسٹریٹ نہیں ہونا کہ وہ دیکھو جی وہ چلا گیا, اس کا یہ ہو گیا. یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نظام ایسے بنایا ہے, یہ دیٹس جسٹ دا وے اٹ از. یہ باتیں سمجھ آتی ہیں ذرا عمر گزارنے کے بعد, جب آپ دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کے, فرسٹریشنز ہوتی ہیں. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہو, اسپیشلی جب ینگ ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار یہ کیا بکواس ہے, بڑی انفیئر دنیا ہے, یہ ہے وہ ہے. مگر آپ کو تھوڑا سا اس میں جو ہے نا سوچنا پڑے گا. ہاں پیشنس, اور سوچیں کہ یار اچھا میں بھی شاید یہ صحیح نہیں ہے, مجھے پھر کہیں اور جانا چاہیے, یا دوبارہ ٹرائی کرنا چاہیے, یا تیسری دفعہ ٹرائی, پر اپنے ذہن میں ایک رکھیں نا کہ یار یہاں تک نہیں ہوا نا تو پھر مجھے کچھ اور کرنا چاہیے. ہمت نہیں ہارنی ہے. ہاں جی, اور بتائیے جی, ایک سیکنڈ جی, ہاں بتائیں آپ بیٹا, اونچا بولیں تھوڑا سا. آپ کی, اچھا جی, آپ کہاں پڑھتے ہو بیٹا؟ اچھا, ویری گڈ. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے نوٹس کیا ہے جتنا ویلیولیس انسان ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, جتنی اس کی ویلیوز کم ہوتی ہیں, وہ بندہ اتنا ہی انٹلیکچوئل ہوتا ہے. مطلب آپ ایک انسان کے ساتھ بیٹھتے ہو, اس کی عادتیں بھی اچھی نہیں ہے یا کچھ نہیں, پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے جب ڈسکشن کرتے ہو تو آپ دیکھتے ہو اس کا دنیا کا جو نظریہ وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے ایک عام پرسنالٹی. تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟
اچھا پہلی بات بیٹا میں آپ کو یہ کہوں گا, بیٹھیں پلیز آپ, اور پھر مجھے بتائیے گا کہ میں آپ کی جواب جو ہے دے رہا ہوں. دیکھیں انسان کو, اچھا ہم لوگ نا بڑے ججمنٹل ہیں, وہ غلط ہے وہ صحیح ہے, وہ ایک تو یہاں پہ ہر بندہ وہ کافر ہے وہ مسلمان ہے یہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی رائٹ نہیں دیا کہ ہم کسی کو لیبل کریں گے کون اچھا ہے کون برا, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. یہاں ہم بڑی جلدی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ یہ تو جنمی ہے اور جنتی ہے اور یہ وہ, یہ صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے, یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. تو آپ یہ بھی بات لوگوں کو بھی بتایا کریں جو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ تو اس طرح ہے وہ تو اس طرح ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. جہاں تک سوچ کی بات ہے, دیکھیں ویسٹ میں آپ کو لوگ ملتے ہیں جو اللہ پہ یقین نہیں کرتے ہیں. مجھے ملے کئی لوگ ایگنوسٹک ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں وہ اللہ پہ یقین نہیں کرتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہی کہ یہ جو ہے دنیا جو ہے اللہ نے نہیں بنائی کسی اور نے, مگر وہ کئی بڑے بریلینٹ مائنڈز ہوتے ہیں. مگر ویلیوز کا مطلب یہ نیسیسریلی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ بھی کریں. ویلیوز کا مطلب یہ کہ کیا آپ اچھے انسان ہیں, اور ہاں اگر آپ اچھے انسان نہیں بھی ہیں تو کیا میں آپ سے کچھ سیکھ سکتا ہوں. اگر انہوں نے بالکل ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو بتایا جیسے آپ بتا رہی ہو مجھے, تو یہ تو اچھی چیز ہے. انسان کو اپنا مائنڈ براڈ کرنے کے لیے دونوں سائڈیں دیکھنی چاہیے. ہم اگر یہی سوچیں گے کہ ہم اپنے جیسے لوگوں سے ہی ملیں گے اور اپنی جیسی سوچ رکھیں گے تو پھر اپنے جیسے ایک ہی ہوں گے. لیکن اگر آپ وہ بھی سوچیں گے یہ بھی سوچیں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی پرسنل اگزامپل. میں ایک زمانے میں فاکس ٹی وی ایک ہے جی امریکہ میں بہت ویل نون ٹی وی ہے, میں فاکس ٹی وی نہیں دیکھتا تھا. میں نے کہا یہ بڑا رائٹ ونگ ہے, میں نہیں ان کی بات کرنا. لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے سوچا کچھ سالوں کے بعد کہ اگر مجھے واقعی ایک ایجوکیٹڈ دماغ بننا ہے, ایجوکیٹڈ دماغ, تو میں ایک سائڈ کی نہیں سن سکتا, مجھے دوسری سائڈ کا بھی سوچنا ہے, پھر فیصلہ کرنا ہے کیا. آج میں روز فاکس نیوز پڑھتا ہوں, روز پچھلے کئی سالوں سے, اور دوسرے بھی پڑھتا ہوں, اور بہت سی چیزیں مجھے پتہ چلی ہیں جن کے بارے میں میری غلط رائے تھی. تو دیکھیں انسان وہ ہے, یہ انسان کی گروتھ کی یہی ایلیمنٹ ترقی ہے کہ آپ اپنا دماغ نہ بند کر لیں کہ اچھا کہا تھا تو ایسے ہی ہے. ہاں اللہ ایک ہے, یہ کچھ باتیں ہیں شرک, میں یہ نہیں کہہ رہا. اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے تو اس کی تحقیق کریں, اور آج تو آپ کے پاس وہ ٹولز ہیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انسان ہے جس کا ایک ایسا ورژن ہے اور وہ کوئی بڑا انٹلیکچوئل پہنچی ہوئی چیز ہے اور وہ بتا رہا ہے کچھ نہیں بھی آپ اس سے اگری کرتے, تو ایک آپ ڈسکشن سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. یو مے ناٹ اگری ود دیم. اور یہ بھی ایک لائف کی بیوٹی ہے بیٹا کہ آپ ان لوگوں سے بات کر سکیں جن سے آپ کا اختلاف ہے, بالکل جن سے آپ کا اختلاف ہے. یہاں پہ آج کل بڑے سیاسی اختلاف ہیں, وہ بھی ہیں ساری چیزیں. تو اگر ہم مل بیٹھ کے اگر کر سکیں بات تو وہی بیوٹی ہے. جہالت تو یہ کہ آپ دونوں سائڈ ایک دوسرے کی بات نہ سن سکیں, یہ جہالت ہے. تو یہ تو علم نہیں ہمیں کہا گیا تھا کہ حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کیسے پھیلا تھا؟ اس طرح تھوڑی پھیلا تھا, لوگوں سے آرگیومنٹ کر کے اور بات کر کے ہوا تھا. تو اس لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ یہ اچھی بات ہے بائی دا وے کہ ان کی اگر ویلیوز آپ سے, ویلیوز کا مطلب یہ کہ کیا وہ اچھے انسان ہیں, کیا وہ لوگوں کے بارے میں کیئر کرتے ہیں. اگر وہ ان کی ویلیوز یہ ہیں کہ ایز اے انسان میں بہت گھٹیا ہوں یہ وہ, مگر ان کی کچھ سوچیں جو ہیں اچھی ہیں تو آپ لرن کر سکتے ہیں. انفیکٹ کیا ہوتا ہے کئی دفعہ آپ کسی کو سوچتے ہیں اور کہتے ہیں یار میں بڑا خوش ہوں کہ میری یہ سوچ نہیں ہے. تو اچھے برے کا بھی ایسے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے یار یہ سوچ جو ہے نا یہ اگر ہاں مگر وہ اگر آپ کی سوچ کو چیلنج کر رہے ہیں اس میں کچھ پوائنٹس لائیں تو سوچیں, اسی سے امپروو ہوگی آپ کی بھی پرسنالٹی اور ڈیبیٹ کرنے کی صلاحیت اور یہ ساری چیزیں. اچھا جی ہاں جی بتائیں, آپ بتائیں بیٹا, میں آپ کی طرف آتا ہوں ابھی. جی آپ بتائیں. ہاں جی کیا, سوری بولیے. جی جی اچھا ماشاء اللہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پہلے دیکھیے بھائی کے لیے کہ بہت اندھیرا ہے کونوں مقام میں, لیکن میرے چمکنے کے امکان سے زیادہ نہیں. اور اب میرا ایک سوال سر وہ یہ, آپ تو ڈبیٹ شروع ہو گئے ہیں. وہ مجھے یاد ہے ہم کرتے تھے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. بات کر رہے تو میں نے کہا ایک شعر ہے میرا. جی جی جی. تو سوال میرا یہ تھا کہ میں بیسیکلی بزنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو ہم دوست بیٹھے ہوتے ہیں, ڈبیٹ چل رہی ہوتی ہے, بحث کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک کیپٹلسٹ ہے, سوشلسٹ ہے, کمیونسٹ ہے, بہت جی جی ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ یار آپ نے اپنی زندگی کا ایک گول رکھا ہوا ہے, آپ نے ایک اسٹانس رکھا ہوا ہے لائف کو لے کے کہ میں نے یہ بننا ہے, یہ اچیو کرنا ہے. اس ساری جرنی کے دوران جس طریقے سے ہم آج یہ بات کرتے ہیں یہ پوسٹ ماڈرنائزیشن کی راہ ہے, یہ مٹیریلزم کی راہ ہے,
यहाँ पे हर बंदा जो है वो कमर्शलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से लेकर चीज़ों को चलता है। तो जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं, ऑब्वियसली हमारा यकीन बना हुआ है कि हम इस स्टेज तक पहुँच जाएंगे, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे अल्लाह ताला की मदद से। लेकिन उस इंस्टिंक्ट के साथ ये जहन में रखना कि आपका जो सरमायादार बनने का जो पर्सपेक्टिव है, जिस तरीके से आपने बात की कि फिलैंथ्रोपिस्ट जहन के साथ लेके चलना और अपने आप को इस चीज़ का कायल रखना कि इंसानियत की खिदमत भी उतनी ही ज़रूरी है और उसको भी यकीनी बनाना है। तो अपने आप को इस सारी जर्नी के दौरान उस एक पर्सपेक्टिव से अलाइन करके रखना कि नहीं, मैंने ह्यूमैनिटी के कॉज के लिए, ग्रेटर कॉज के लिए भी अपनी खिदमत देनी है। तो वो मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि आपकी इस जर्नी के दौरान आपने अपने आप को किस तरीके से उस ग्रेटर कॉज से और उस ह्यूमैनिटी के उस ग्रेटर पर्सपेक्टिव से और फिलैंथ्रोपिस्ट ट्रेड से जो है वाबस्ता किए रखा और फिर आप उसको अचीव करने में कामयाब हुए। जी, ये सवाल अच्छा है आपका। बात ये कि ये तो कुछ अल्लाह ने हमारे जहन में कुछ अच्छी चीज़ें डाल दी होती हैं, ये भी एक ब्लेसिंग होती है। मुझे ये हमेशा से था कि अगर आप अगर कुछ अकम्प्लिश कर रहे हैं अपने ओन पे, बड़ी अच्छी बात है, मगर वो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि क्वेश्चन ये कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। यार हम सब लोग अपने लिए करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? कल को आप माशाल्लाह आप लोग कमाएंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके घर होंगे, आप गाड़ियाँ लेंगे, घर करेंगे, ये करेंगे, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाय द वे मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद कैपिटलिस्ट हूँ तो मैं कैसे कह दूँ कि गलत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हैं उससे आप सोसाइटी को क्या फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। मतलब आप जब अब ज़िंदगी के एंड पे पहुँचने वाले होंगे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी लंबी करे, तो क्या होगा जी? वो किसी ने, मेरी बहन ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि उनके कोई, मेरे ब्रदर इन लॉ के कोई रिश्तेदार फौत हो गए। तो मैंने उनको कहा कि उनको क्या था, उन्होंने कहा जी कि वो लोग उनके बारे में कहते थे ना उन्होंने आंदा को फ़ायदा देना जानदा को नुकसान। तो बात ये कि इस तरह की ज़िंदगी आप नहीं चाहते हैं गुजारें कि आपने हर बंदे ने जी अपना शादी हो गई जी, बच्चे हो गए, अपनी नौकरी कर ली हो, ये तो हर बंदा कर रहा है यार। इसमें आपने क्या सोसाइटी को क्या जो है वो पहुँचाया है फ़ायदा? तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप, और ये सोसाइटी में मैंने ये कहा हर बंदा जो है वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो बने अपना ईदी साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, या कोई और बने बड़ा कोई कम्युनिटी लीडर हो। आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। बिकॉज आपने अल्लाह के पास जो जाना है या जब भी अपना CV उसमें क्या लेकर जाएंगे? ये तो हर बंदा कर रहा है कि अपनी वो गाड़ी ले लीजिए, मैंने ये किया वो किया। भाई आपने लोगों के लिए क्या किया है? आपने ज़िंदगी में क्या कंट्रीब्यूशन की है? तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ये सवाल अपने बारे में सोचें हर दफ़ा कि आपने लोगों के लिए क्या किया। अगर आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं आपने किया, आप किसी का दुख दर्द भी नहीं बांट सकते। मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करें हर जगह, आप दुख दर्द बेटा बांट सकते हैं लोगों का, किसी के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, मुँह से प्यार मोहब्बत से बात कर सकते हैं। ये तो आपके है ना, आपकी अपनी अथॉरिटी में है ना कि आप ये कर सकते हैं चीज़। तो कम से कम ये तो करें, ये तो आप रोज़ करें। कोई हमसाया है उसको सलाम कर लें, कोई जा रहा है किसी की टोकरी पकड़ लें, कुछ भी कर लें यार। ये वैल्यूज़ जो हैं यही आप करते रहेंगे तो ये आपको ले जाएंगी वहाँ तक कि जब इंशाल्लाह आप कुछ अकम्प्लिश कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो आप फिर उसमें और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और मैंने बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो वहाँ तक पहुँचें और फिर वहाँ करें। आप ये छोटे छोटे एक्ट्स करें। इससे नॉट ओनली कि देखें जी, मैं आपको बताऊं, जो मेरी ज़िंदगी की जो बेस्ट फीलिंग है वो गिविंग है, नॉट टेकिंग। अच्छा, कुछ लोग गिवर्स होते हैं, लाइफ में कोई टेकर्स होते हैं। आई लाइक टू गिव माई कंसिडर माई सेल्फ अ गिवर, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है वो हाथ ऊपर हो और आप दें तो वो, बट उसका ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा पैसा ही हो। वो उसमें अच्छी कोई बात भी, किसी का अच्छा बुरा वक्त गुजर रहा है, फ़ोन कर लिया, पता कर लिया क्या हालात हैं, कैसे हैं, क्या यार, ये तो इसमें तो कोई आपकी, इसमें ना कोई पैसा लगता है ना कुछ लगता है। तो व्हाट्सएप कॉल कर लो या जो भी कर लो, मैसेज कर दो, किसी का दुख दर्द बांट लो, ये कर सकते हैं। उससे नॉट ओनली कि आप खुद बहुत अच्छा फील करेंगे, बिकॉज आपको पता है किसी के लिए कुछ करके जो फीलिंग होती है वो कोई आपके साथ करे वो फीलिंग नहीं होती है। ये अल्लाह ने कोई ऐसा हमारा सिस्टम बनाया है ज़िंदगी में, हमारी सोल के अंदर। तो किसी के लिए कुछ करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है और सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मैं आपको कहूँगा कि फिलैंथ्रोपी जो है वो, और मैं बता रहा हूँ कि फिर अल्लाह ताला, जब आप शुरू करते हैं नेक काम, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं शाजी से मिला तो हम ये बात कर रहे थे कि जी किस तरह इस सोसाइटी यहाँ मैं कैसे इम्पैक्ट कर सकता हूँ। ये वो मैंने 2-3 कॉलें की इधर उधर, और ये, और मुझे
میں نے یہ ریئلائز کیا. میں اس دن شاجی کو کوئی 2 ہفتے پہلے امریکہ چلنے سے پہلے کوئی میسج ہو رہا تھا واٹس ایپ, میں نے ان کو کہا کہ میں نے ریئلائز کیا ہے یہ زندگی میں پہلے بھی, جب میں نے شوکت خانم کے لیے بھی وہاں پہ کام کرنا شروع کیا, لوگوں کی یہ وہاں پہ فنڈ ریزرز ہم نے شروع کیے, وہ یہی تھا کہ مجھے لگا کہ یہ تو بہت بڑا کام ہے یار, یہ تو کیسے ہوگا یہ وہ. پر میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ اچھے راستے پہ چلنا شروع ہوتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرتا جاتا ہے. یہ ہوتا جاتا ہے. شاید وہ اسٹرگل کرتا ہے, اسٹاپ ہوتے ہیں, پر میں آپ کو بتاؤں, یہ میرا پرسنل تجربہ ہے لائف میں کہ میں نے دیکھا کہ اچھا کام کرنے جائیں سنسیئرٹی سے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور تو یہ ایک میں کہوں گا کہ میرا اپنا پرسنل تجربہ ہے. تو اس سے پھر اور راستے کھلتے گئے, پھر جیسے وہ شوکت خانم کا کام بڑھ گیا, پھر یہ آ گیا, پھر میں نے کہا اچھا میں شاجی کو کیسے ہیلپ کروں, اچھا ان کو کیا یہ, تو وہ میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ یار بہت زیادہ ہو گیا بس اپنے کام پہ مگر یہ کہ چلو. اور پرسنل لیول پہ بھی یار کسی ملازم کو اچھا طریقے سے, کسی دکاندار والے کو بیچارے کو, جو نیچے جو بیٹھا ہے نا, جو بندہ بیٹھا ہے, جو جھاڑو مار رہا ہے کرے, بہت اچھے طریقے سے پیش آئیے بیٹا, یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ نہیں پوچھنا آپ کو کہ میں ابھی اپنی امی کی قبر پہ گیا ہوا تھا آج, وہاں پہ لکھا ہوا تھا, کسی نے لکھا تھا جی وہ لائر پتہ نہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, کسی نے لکھا جی میں ونگ کمانڈر اس کا بندہ تھا. اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کے پاس کیا ہوتا تھا, یہ تو آپ کی لیونگ کے لیے ہے. یہ پوچھنا آپ کے اعمال کیا تھے, یہ آپ نے لے کر جانا ہے وہاں پہ. تو اس کو کم از کم یہ ضرور پیچھے رکھیے گا. ہاں جی, پیچھے ایک کویشچن تھا جی بیٹا. السلام علیکم. ماشاء اللہ. اچھا, دو سوال ہیں. پہلا تو یہ کہ آپ نے ایئر فورس, ایسا کیا تھا کہ which compelled you to leave Air Force and settle in abroad? I'm sure it's not about finances, کچھ اور ہوگا, کیونکہ انسان کو اس کے خواب لے کے جاتے ہیں, جہاں میں رہتی ہے اس کو جستجو لے کے جاتی ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کیا جستجو تھی جو آپ کو ایئر فورس چھوڑنے میں مجبور ہوئی. کہ ہم جتنا بھی ڈاک کرتے ہیں آرمی کو آرمی سب جوائن کرنا چاہتے ہیں, فوج میں پریسٹیج تو ہے, عورت تو ہے فوج کا. دوسرا سوال, ٹھیک ہے, ان کے لیے بہت سی تالیاں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ قوم کو بہتر کیا چیز بناتی ہے؟ میرے نزدیک وہ صرف ایجوکیشن نہیں ہے یا صرف اور صرف فائنانسز نہیں ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک قوم کو ترقی یافتہ ترقی پذیر بناتی ہیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کچھ ایسے عنصر ہونا موجود ہے میرے خیال میں, یا باقی چیزوں میں ہونا چاہیے. تو آپ کے نزدیک ایک قوم بہتر کیسے بنتی ہے, ایجوکیٹڈ ریئل سینس میں کیسے بنتی ہے, بہتر کیسے بنتی ہے؟ بڑا لوڈڈ کویشچن ہے, بٹ تھینک یو, ماشاء اللہ آپ ہیں بڑی انٹیلیجنٹ. اچھا, پہلی بات یہ کہ جی میں ایئر فورس میں نے کیوں چھوڑی. مجھے امریکہ جانے کا ہمیشہ سے شوق تھا بہت زیادہ, بلکہ میرے فادر مذاق کرتے ہوتے تھے کہ تم غلط کنٹری میں پیدا ہو گئے ہو. اچھا, تو یہ تھا کہ جب میں ایئر فورس گیا تو میں جانا چاہتا تھا, پر میرے پاس اس وقت بھی آپشن تھی کہ شاید میں امریکہ جا سکتا ہوں, مگر یہ کہ اس کو ویزے کا پتہ نہیں تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ ویزا ہو سکتا ہے نہیں. وہ خیر میں چلا گیا. جب میں چلا گیا تو میں نے ایئر فورس بہت انجوائے کیا, پر ایئر فورس کی لائف جو ہے, یہ لائف جو ہیں بڑی یہ ڈسپلنڈ اور ٹف لائفز ہیں. ٹھیک ہے, اور میں نے ریئلائز کیا کہ آفٹر فیو ایئرس, مطلب اوبیسلی میں وہاں تقریباً 3-3.5 سال تھا, کہ یہ زندگی میرے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ناؤ آئی واز ٹو ینگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ہے یا نہیں ہے, پر مجھے پتہ چل گیا کہ یار مجھے نا باہر جانا ہے. تو آسان کام نہیں تھا, آپ کو پتہ ہے, نکلنا وہاں سے, بٹ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ کھولا, تو میں اس وجہ سے امریکہ گیا. اور تو ایک تو یہ ہے نمبر 1, یہ میرے لیے ایک بہت بڑا, ہوپ فلی آئی ہیو آنسرڈ یور کویشچن. دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال خیر ایئر فورس بڑی زبردست آرگنائزیشن ہے, آپ کو پتہ ہے اس میں گھسنا بھی آسان کام نہیں ہے جی. بہرحال اور میں پاکستانی ایئر فورس کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا ان کی پرفارمنس, اور میرے تو یار دوست ہیں سارے وہ, اور بڑے, اور ہمارے پرانے کورس میٹس ہیں میرے سب, تو جو اسپیشلی وہ اب ایئر وائس مارشل کے عہدے پر ہیں. میرے لیے میری ٹیم میں 35 لوگوں کی جو میرے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر وہ 35 لوگ جو ہیں وہ ایک ڈائریکشن میں رو نہ کر رہے ہوں تو وہ کبھی بھی ہم اپنے گول تک نہیں پہنچیں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ قوم ایک ہی ڈائریکشن میں رو کر, ابھی یہ قوم اس ڈائریکشن میں نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بلوچی کہتے ہیں کہ ہم وہ جی وہ ہمارے ساتھ جاتی ہو رہی ہے, پنجابی کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ جاتی ہو رہی ہے, سندھی کہتے ہیں جی ہم سندھو دیش بنانا ہے, کے پی والے جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم کہاں جا رہے ہیں, کیسے, ہم تو یہ جو ملک ہے یہ نہیں سنبھال پا رہے. تو اس کے لیے میں کہوں گا کہ ہم سب رسپانسبل ہیں. وہ دیکھیں کسی نے کہا تھا کنٹری گیٹس اے لیڈرز اٹ ڈیزروز, تو وہ ہمارے لوگ بھی اس طرح کے ہیں نا, ملاوٹ. اچھا
پھر آپ باقی باتیں چھوڑیں. اس کنٹری میں جو مجھے سب سے جو شاکنگ چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اتنی ملاوٹ کرتے ہیں دوائیوں میں, ٹیکوں میں. میں کہتا ہوں کس قسم کے انسان ہیں یہ لوگ. وہ یہ ہمارا یہ پولیٹیشینز تو نہیں کر رہے, یہ ہمارا عام انسان کر رہا ہے. جعلی چیزیں بھری جا رہے ہیں, جعلی چیزیں بیچ رہے ہیں, ہر اتنا زیادہ ہے. اور مسجدیں بھری ہوئی ہیں نمازیوں سے, مگر یہ کہ وہ باہر آتے ہیں اور پھر وہی کام کرتے ہیں. تو کیا مسجدوں میں کیا فائدہ, ان نمازوں کا کیا فائدہ؟ تو یہ کہ سب سے پہلے ہم اگر بہتر انسان بن جائیں, اسی لیے میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز بہتر انسان لانے. یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بتا رہا ہوں کہ لوگ ٹیکوں, اور میں کہتا ہوں یار لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. کون سی, میں نے یہ امریکہ میں نہیں ہے دیکھا, میں آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوتا کہ لوگ کسی کی جان, انسانی جان کی پرواہ ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے ایز اے سوسائٹی. مگر یہ بہتر ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتا. ہم باتیں تو بڑی ہیں کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں, امریکہ کے بھی بڑے مسئلے ہیں, مسئلے تو ہر سوسائٹیز کے ہیں. ہاں ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر وغیرہ جو ہے اس کا مسئلہ ہے. ایکچولی ہماری کوئی تاریخ بھی ایسی رہی ہے. پھر وی آر آلسو وکٹم آف آر جیوگرافی, وہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہمارے یہاں انڈیا ہے, وہ ایران ہے, وہ بہت سی فورسز ہیں جو ارد گرد ہیں, اور ہم نے بھی اپنے جو ہے اپنے طور طریقے بھی ایسے رکھے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ویلیوز نہیں ہیں. جو بندہ آج ٹیکوں میں جعلی ٹیکے بھر رہا ہے, اس کی ویلیوز کیا ہیں, اس کو کیا سکھایا؟ آئی ایم شیور ماں باپ نے یہ سکھایا نہیں ہوگا, مگر اس کی زندگی میں کیا ویلیوز ہیں جو یہ کام کر رہا ہے, اور لوگوں کو مارنے کے لیے تیار ہے, اور بچے مر جائیں گے. میں تو حیران ہوتا ہوں. دوائیاں, وہ میرے لیے سب سے بڑا جو ہے نا وہ شوق ہے کہ یار دو نمبر چیز ملتی ہے, ہر 2 نمبر چیز ملتی ہے. پانی ہوتا ہے جی, پانی منرل واٹر, جی منرل نہیں ہے, نلکیاں چ بھرا ہے. عجیب چکر ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کم از کم دیکھیں جی, ہم ہر بندے کو صحیح نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے, یہ رہے گا, مگر ہم اپنے آپ کو امپروو کریں, اپنے اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ بہتر کریں. اپنے سے ایسوسیٹڈ لوگ اگر کوئی غلط راہ پہ چل رہا ہے تو اس کو پلیز تھوڑا سا راستے پہ لانے کی کوشش کریں. یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. اگر آپ کسی کو تھوڑا سا بچا لیں اور اچھی بات بتا دیں, یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ اس طرح کی جگہوں پہ آئیں اور ڈبیٹ ہو. آپ لوگ فیوچر ہیں, آپ مستقبل ہیں پاکستان کا. ہم تو, میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی سٹیج پہ پاکستان آ جاؤں گا زیادہ. میں آج بھی انوالوڈ ہوں. میں ابھی بھی ایک الفلا جو ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے آرگنائزیشن ہے, میں اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ بھی میں نے جوائن کیا ہے. اسی وجہ سے جوائن کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا پاکستان سے لنک رہے اور میں آتا رہوں اور یہ کام کروں. بیکاز میرا اپنا خیال ہے کہ اب زندگی میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے, وہی بات ہے, دوسروں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ میں نے آپ کا بہت لمبا جواب دیا ہے. کوئی آپ کو سیٹسفیکشن ہوئی ہے میرے جواب سے؟ اچھا چلیں, بہت اچھا ہو گیا ہے. یہ تو بڑا آسان کام ہے. باقی جی میرا خیال ہے کافی وقت ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آئیں ذرا چائے پیتے ہیں, اور بہت شکریہ.